اب ہم ایک جماعت ہیں, ہم اپنی پارٹی کے اندر جو لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے, وہ ہم لا کے اخباروں میں تو نہیں دے سکتے. جی بی کے عوام کی کوئی نمائندگی کرنے میں آپ لوگوں نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا نا. بڑے مین اسٹریم میں تینوں کے, اگر آپ تینوں پارٹیز کا نام لوں تو آپ نے جی بی کے عوام کے لیے کیا کیا ایسا؟ آپ کے چیف منسٹر کو باقی صوبوں کے برابر اختیار دیے, آپ کے اسمبلی کو باقی صوبوں کے برابر اختیار دیے. کتنی اسٹرگل ہوئی تھی, کس نے اسٹرگل کی تھی؟ پولیٹکس تو آئیڈیولوجی پہ ہوتی ہے نا, پولیٹکس عوام کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. یہاں آپ لوگ فیڈرل پارٹیز کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. آپ نون لیگ کو ریپرزینٹ کریں, امجد صاحب پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں, خالد خورشید صاحب پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں, اسی طرح کاظم احسان کسی اور کو کر رہے ہیں, باقی والے کوئی اور کریں. تو آپ تو یہاں کی ترجمانی کریں, ان کا دکھ درد وفاق کا آپ کے ساتھ یا جی بی کے عوام کے ساتھ تو نہیں ہوگا. اب ہم ایک جماعت ہیں, ہم اپنی پارٹی کے اندر جو لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے, وہ ہم لا کے اخباروں میں تو نہیں دے سکتے. آج تک جو بھی آپ الیکشن میں نعرے لے کے جاتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے ہم صوبہ بنائیں گے, ہم کوئی ڈیولپمنٹ کے یہ کام دیں گے, کوئی روزگار دیں گے. یہیں پیپلز پارٹی بھی بات کر رہی تھی, بعد میں آپ نے بات کی, انہوں نے کہا ایک آرڈر بھی ہم لے کے آئے, بعد میں آپ نے کہا میں ڈیولپمنٹ لے کے آؤں. عوام کو آپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر کیا دے رہے ہیں؟ آپ ریپریزنٹیشن آپ لوگوں نے نہیں دی. عوامی ایکشن کمیٹی ہے, وہاں پہ اور لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سب مل کے کوئی اس طرح کا کام کریں گے اور عوام کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بی کو ایک صوبہ بنائیں یا اس طرح کی کوئی ہم اپنے رائٹس کی طرف ہیں. تو آپ تو ان پہ ٹی اے لگاتے ہیں, پھر آپ ہی ان کو جا کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غدار ہے. یہ جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوتے ہیں دنیا بھر میں, یہ پولیٹیکل ایلیٹ کی ایشوز ہوتے ہیں. اب وہ ریپرزنٹیشن کس طریقے سے کرانا, وہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. جنرل باجوہ صاحب جی بی کو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس بنانا چاہتے تھے, لیکن باجوہ نہیں بنا سکتا تھا, بنانا تھا پارلیمنٹ نے. وہ جا کے خان کو کہتے تھے, خان کہتا تھا پہلے جی بی میں ہماری گورنمنٹ بنواؤ, بلیک میل کر کے جی بی میں گورنمنٹ بنوا لی. وفاق کی کیا مجبوری ہے, آخر ایک خطہ جو اس کے آئین میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے صبر کرو صبر کرو, جبکہ ٹرمپ ابھی کہیں اور پہ قبضہ بھی کرنا وہ دنیا میں کہیں اور. آپ کے دو چھوٹے صوبوں میں بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں الگ کرو. اب دیکھیں نا جو ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان سے, کہاں مذاکرات پھنسے ہوئے. وہ یہی ہے کہ جی ٹرائبل ایریا کا سابقہ رول بحال کرو, اس کو صوبے کے کانسٹیٹیوشن اور فیڈرل آئین سے باہر نکالو. الیکشن سے ویسے اب الیکشن بہت قریب بھی ہیں, حلقہ 2 سے آپ انڈیویجولی آپ ہی کی بات کریں تو بہت مشکل بھی, آپ کی کنسٹیچوئنسی کافی سخت قسم کی ہے. تو خوف اور ڈر بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پارٹی کہیں اور سے دیجیے اور میں خود ہار جاؤں, تو تھوڑا سا خوف ڈر ہے آپ کو؟ اگر ہماری لیول پلین فیلڈ ملتا ہے, ٹھیکے بھی کورٹ سے, ممبری بھی کورٹ سے, تو آپ اپنی پارٹی اس طرح خود کمزور ایک حالت میں جہاں پہ آپ کی پارٹی خود آپ اعتبار نہیں کرتا, عوام کیوں اعتبار کریں پھر؟ اور اس کا مسئلہ میرا ایک سوال اس میں اور بھی یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا مسئلہ آپ حل کیوں نہیں کر سکے, اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ انلیگل طور پہ بیٹھے ہیں. آپ یہ بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس طرح الیکشن میں تو آپ ہار جائیں گے. الیکشن میں الیکٹیبلز, نیشنل لیول پہ بھی الیکٹیبل کی پالیٹکس ہو رہی ہے, تو جی بی تو ابھی 10-15 سال ہو گئے ہیں. آپ بھی کنفیوزڈ ہیں تو آپ نے عوام کو بھی کنفیوز کیا, تو بہت بڑا کوئی مسئلے میں نہیں ہے. سارے پہلی دفعہ کمٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ علاقے ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے, ان کو انٹرملی بندوبست کیا جا رہا ہے, جب تک رائے شماری ہوگی تب تک ان کا رول یہ ہوگا. اس سے پہلے تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. اچھا یہ لکھا ہوا ہے اس میں؟ ہاں جی لکھا ہوا ہے. ہم نے یہ کام بھی نہیں کیا, ہم نے اپنے علاقے میں بیٹھ کے تڑیاں مارتے ہیں. یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ آپ کی بات وہاں آ کے سن لے کوئی, یا آپ یہاں آ کے ان کو سنانے کے قابل بنو. گلگت بلتستان کے اندر کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن کا بل آپ لوگوں نے پاس نہیں کیا. اب پی کے ایک اور قانون آ کے بہت مشکل سے آ گیا ہے. تو آپ جو حکومت میں تھے آپ نے کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن کا کوئی دیتے. پچھلے دنوں ہمارے گلگت کے سینئر صحافی گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر کتنے سیشنز ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا نکالنا چاہ رہے تھے, اور کتنے سیشنز کے اندر کون سے ریزولوشن پیش ہوئے, کون سے پاس ہوئے, کون سے پاس نہیں, اس کا ڈیٹا. یہ بہت بیسک سا ڈیٹا ہے جو کہ پبلک ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو خود کرنا چاہیے. اب اس کے لیے بھی رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں ہے اور وہ دے نہیں رہے ہیں. تو گورنمنٹ جب بھی آتی ہیں, آپ خود گورنمنٹ میں رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ میڈیا کے لیے میڈیا دوست پالیسی بنانے کے بدلے میں اس کو مزید ٹائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بی کا تو ٹوٹلی نظام جو ہے مینول چل رہا ہے. جب مینول نظام چلتا ہے تو اس میں گڑبڑ ہوتی ہے, جب گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ گڑبڑ کی خبر باہر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں ویسے, کبھی کبھی آپ نے فیل کیا ہو یہ کیا پتہ نہیں کسی مسئلے میں آ گیا, کسی سیاست میں آ گیا, تو چیلنج بہت آ گیا, پریشر آ گیا. پولیٹیکل جو ہمارے جو دوست احباب ہیں, جب اس کی ریئل لائف میں آپ چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ رات کو گولیاں کھا کر سوتا ہے اور کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے. حفیظ صاحب, ہم آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا چونکہ بڑے عرصے بعد آپ دوبارہ آ رہے ہیں تو خوش آمدید ایک بار پھر. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشین جو ہوتا ہے اس کا کام بس کام ہی کرنا ہے, اور اس کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے, کوئی فزیکل, مینٹل یا کوئی اور پیس کی اس کو نیڈ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کتنا مشکل ہے پولیٹکس میں اپنی پرسنل لائف کو, فزیکل خود کو آپ فٹ بھی رکھیں اور مینٹل ہیلتھ کا بھی آپ خیال رکھیں, کتنا مشکل ہوتا ہے ویسے؟
ایک بات آپ کی صحیح ہے، اس میں کافی مشکل ہے یہ، خاص طور پر ایک ہوتی ہے کانسٹیچوئنسی پولیٹکس ہے، جس نے کانسٹیچوئنسی کو دیکھنا ہے، ایک آپ کی پروونشل سطح کی جماعتی پولیٹکس ہوتی ہے جس میں آپ ذمہ داری لیتے ہیں، تو وہ اور مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے حلقے کے ساتھ اپنے 24 حلقوں میں اپنی جماعت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنی جو پولیٹیکل جو کانسٹیچوئنسی ہے اور ووٹرز جو ہیں، تاکہ وہ پالیسیز پہ آ جائیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنے ممبر کے پیچھے نہ پھریں اور پولیٹکس آسان ہو تاکہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہے اس کا حصہ بنیں. اب اس وقت جو پولیٹکس ہو رہی ہے، اس وقت چونکہ جنازے، شادیاں اور بیماروں کی بیمار پرسی، اس کے علاوہ اپنے دفتر گلی گلی اس ورکر کو آن کرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، اس کا کام غلط ہے صحیح ہے اور آپ نے ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی ہے، بس ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے ہماری جو پولیٹیکل جو ہمارے جو دوست احباب ہیں، میرے سمیت، ہم سمجھتا ہوں میں تو تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوں کہ رانگ اور رائٹ کی تھوڑی سی فرق رکھ کے چلے. تو اب اس وقت عملاً دیکھا جائے تو جو فلمی دنیا ہوتی ہے نا، ایک اسکرین میں ایک بندہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج یہ کیا مزے کی لائف ہے. جب اس کی ریئل لائف میں آپ چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ رات کو گولیاں کھا کر ہوتا ہے اور کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے. تو کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ انسان کو سر پر سر راحت ہی راحت ہو، دونوں صورتیں موجود ہیں. ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں جو اعتدال کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو 24 آور اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو بالکل ایک دفعہ الیکشن میں حلقوں میں جاتے ہیں، اس کے بعد مڑ کے نہیں کبھی آتے جو ہے وہ لوگوں سے نہیں ملتے. تو بیلنس کر کے ہمیں چلنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ووٹرز کو اور اپنی چاہنے والوں کو اور اپنی سپورٹرز کو اویئر کرنا ہوگا. دیکھیے، میں الیکشن میں جب جلسوں میں جاتا تھا، تقریریں کرتا تھا، تو میں یہی کہتا تھا کہ بھئی اس وقت تو ہم آپ کے پیچھے آ گئے ہیں، الیکشن کے بعد آپ نے ہمارے پیچھے آنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم الیکشن کے بعد بھی آپ کے دروازے پہ ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت آپ کے لیے آپ کے دروازے پہ دستیاب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل تو ہے، لیکن آہستہ آہستہ پولیٹیکلی جو ہے وہ میچورٹی میڈیا کے ذریعے بھی آ رہی ہے اور اپنے نمائندوں سے بیجا توقعات رکھنا. بیجا توقعات، ایک تو جائز توقعات ہوتی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مطلب اس حد تک چلے جائیں کہ جناب اس نے میرے ایک بھائی کو جواب دے دی، دوسرے بھائی کو نہیں دی، اس لیے میں ساتھ نہیں ہوں. تو یہ مشکل پھر پولیٹکس مشکل سے مشکل ہوتی جاتی ہے. تو ہمارا جو الیکٹیبلز ہیں یا جو ممبران اسمبلی ہیں، ان کا سارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اجتماعی ایشوز پہ فوکس کرنے کے بجائے انفرادی ایشوز پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں ویسے، کبھی کبھی آپ نے فیل کیا ہو یہ کیا پتہ نہیں کسی مسئلے میں آ گیا، کسی سیاست میں آ گیا تو چیلنج بہت آ گیا، پریشر آ گیا، تو یہ معاملات بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل، کئی دفعہ یہ بات میرے سمیت سب ساتھی سوچتے ہوں گے، بڑی تھینک لیس قسم کی جاب ہے. آپ 99 کام کسی کے کریں، ایک کام نہ کریں تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے تو ہمیں لفٹ نہیں کروایا، اور اس کی وجہ سے آپ کی مینٹلی بھی آپ ٹارچر ہو جاتے ہیں، آپ کی نیند کے ایشوز آتے ہیں، آپ کے فزیکل ایشوز آتے ہیں. تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جہاں لوگوں کی توقعات ہیں اس کے اوپر بھی اترا جائے، اور ساتھ میں فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی بھی تھوڑی بہت کوشش ہم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مینٹلی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو انجوائمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جو دماغ کی ڈیمانڈ ہے، جو آپ بکس کے ذریعے کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی جو ہے وہ اچھی دوست احباب سے کے ساتھ بیٹھ کے بھی یہ ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں اجتماعی طور پر اگر گلگت بلتستان کی پولیٹکس دیکھی جائے تو آپ دیکھ لیں کہ آج بھی وہاں پہ انفرادی جو کام ہے اس پہ زیادہ دھیان ہے، اجتماعیت کی طرف ہم نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے ہمارا جو سیاسی جو نمائندہ ہے وہ بھی انڈر پریشر رہتا ہے ہمیشہ سے. وہ انڈر پریشر جو ہے وہ اپنی نیشنل پروونشل ایشوز کی وجہ سے نہیں رہتا ہے، وہ اپنے آس پاس جو اس کے دوست احباب، رشتے تعلق، سپورٹر ووٹر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمارا یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، اور دوسری طرف سے ہم تنقید بیوروکریسی پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کر رہی ہے. ہمارا کام تھا پالیسی بنا کے دینا، ان کا کام ہوتا ہے امپلیمنٹ کرنا.
اور اب اگر آپ ایگزیکٹو کے پاورز جو ہے وہ پالیسی سازی کے پاور بیوروکریسی کو دے دیں، بیوروکریسی کے پاورز لا کے دے دیں آپ ایگزیکٹو کو، تو یہ غلط ملت ہوتا ہے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم پھر اس بات پہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے چنا گیا. اللہ پاک کسی کو کسی کام، آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آ رہا ہے، آپ کے دروازے پہ کوئی اپنا مسئلہ لے کے آ رہا ہے، تو بعض دفعہ یہ تسلی ہو سکتی تھی، یہ میں بھی ہو سکتا تھا کسی دروازے پہ جاتے ہیں، میرے دروازے پہ اللہ نے کسی کو بھیجا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے. میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طریقے سے کیا جائے، دیانتداری سے کیا جائے، تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. ایک تو ابھی کافی ٹائم ہو گیا، 4 سال کسی طرح آپ کے اقتدار کے بعد گزر گئے، اور بڑے کنفیوزڈ سے آپ کے پچھلے 2 سال گئے. آپ کو اب تک میرے خیال سے سمجھ نہیں ہے کہ آپ گلبرگ کے حکومت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آپ بیچ میں تنقید بھی کرتے رہے، پھر اس کا ساتھ بھی دیتے رہے. بڑی مکس سی ایک آپ کی یہ جو آپ کا ٹائم فریم تھا وہ چلا. تو کیسا کوئی مکس سا تجربہ، کنفیوز صحیح، باقی کے جو 6-8 ماہ بچے وہ گزریں گے، یا کیسے دیکھتے ہیں گلبرگ صاحب کا تجربہ آپ کا کیسا رہا پارٹی میں کولیشن میں؟ بڑا ہی تلخ رہا اب بھی. اور ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر جو ہے اتحادی حکومتیں جو بنتی ہیں اس میں آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ پالیسیز پہ تنقید کریں. اور جو ماڈرن ترین جمہوریتیں ہیں، جو بانی جمہوریتیں ہیں، جیسے برٹش کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ بھی دے دیتے ہیں، پھر بھی جماعت میں رہتے ہیں. اب ہمارا کلچر ایسا ہو گیا کہ آپ چونکہ حکومت کے اتحادی ہیں لہٰذا آپ ان کے ہر غلط کام کو بھی ہاں کہیں گے. یہ ہمارا کلچر تھوڑا سا غلط تھا، اور ہم نے مشروط طور پر کنڈیشنلی اس حکومت کا ہم حصہ تھے. آج 1-2 وزیر ضرور وہاں پہ ہمارے ہیں، لیکن ہم ان کی کسی پالیسی کو آن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم نے ان کے ساتھ پالیسی سازی پہ اتفاق کیا تھا، ہم نے کوئی پاور شیئرنگ فارمولہ نہیں بنایا تھا ان کے ساتھ. پالیسی سازی یہی تھی، گڈ گورننس ہوگی، غیر ضروری خرچے کم کیے جائیں گے، جو ہمارے جو ترجیحی ایشوز ہیں وہ بجلی ہے، آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے، آپ کی آسٹریٹی ہے، اور آپ کا جو کلچرلی جو فرق آیا ہوا ہے کہ جو سرکاری عمرہ ہیں سو کالڈ اور ایک عام آدمی ہے، اس کے درمیان فرق بہت آیا ہوا ہے اخراجات کا. تو اس کو گیپ کرنے کے لیے ہم نے کچھ پالیسی پہ ان کے ساتھ اتفاق کیا تھا، کہا تھا کہ گڈ گورننس کے لیے یہ کریں گے ہم لوگ، اور خود انحصاری کے لیے یہ چیزیں ہم کریں گے. تو اس میں سے کسی بات پہ بھی عمل نہیں ہوا. تو جماعت تو ان کے ساتھ ان معاہدوں کی پابند تھی. ہاں، اس میں سے ہمارے 1-2 وزراء ہیں، وہ وزراء سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک چل رہے ہیں تو وہ اس کو آن کر رہے ہیں یا ڈس آن کر رہے ہیں. لیکن ایز جماعت ہماری CWC نے اور ہماری پروونشل ورکنگ کمیٹی نے ہماری جماعت کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے، اور ہم نے سینٹر کو بھی بتایا ہے کہ ہم اس حکومت کا اس وقت چونکہ بحث نہیں رہی، 4-5-6 مہینے الیکشن کے لیے رہ گئے، اب ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس حکومت کا حصہ بننے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہم پہ بھی عائد ہوتی تھی. ہم نے ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی. تو اس حکومت کے ساتھ اس موجودہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ آلے دوالے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ آپ ان سے دور رہیں، اور جس کی وجہ سے ہم نے کوئی ذاتی عہدہ ان سے نہیں مانگا تھا، پرسنلی کوئی چیز نہیں مانگی تھی. ہم چاہتے تھے کہ جیسے تیسے ہمارا گلگت بلتستان آگے بڑھے. خالد خورشید نے 2-2.5 سال میں جو تباہی کی تھی، اور موجودہ یہ لوگ اس کو ٹھیک کریں، بہتر کریں، انہوں نے اس سے بھی زیادہ تباہی جو ہے وہ پھیرنے کے لیے وہ تلے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس وقت گلگت بلتستان میں شاید وہ رہتے تو اب تک اس سے زیادہ تباہی ہو چکی ہوتی. لیکن ان 2-2.5 سالوں کے اندر انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ بقایا 2-2.5 سال میں یہ صاحبان کر رہے ہیں. ممبروں کی گورنمنٹ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے سننے والے سے بھی گزارش ہوگی کہ گلگت بلتستان میں ممبران حکومت کی، ممبران اسمبلی کی ایک گورنمنٹ ہے. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں تنقید کر رہی ہے، آپ اور جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں تنقید کر رہی ہے. اگر پالیسی سازی میں جماعتوں کو شریک کیا جاتا تو پھر ہم پابند تھے کہ ان پالیسیز کی حمایت کرتے. ایک کام اچھا ہوا ہو تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، 2 اچھے ہوئے تو اس کی حمایت کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہماری ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو آپ کا ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ ہے، اس میں جو آپ کی ہائی کاسٹ مریضوں کے لیے ہم نے بنایا تھا اپنے دور حکومت میں، خالد سے آپ کے پروگرام کے تھرو ہم ڈیمانڈ کرتے رہے کہ یار 50 کروڑ روپے کا انڈومنٹ فنڈ ہے، اس کا انٹرسٹ جو آ رہا ہے 10-12 کروڑ روپے آ رہا ہے، مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے،
آپ کو 20-22-30 کروڑ روپے سالانہ چاہیے, آپ اس انڈومنٹ فنڈ میں 50 کروڑ روپے اور ڈال دیں. انہوں نے نہیں ڈالا. اس نے گلبر صاحب نے چونکہ خود اس انڈومنٹ فنڈ کا یہ بینیفیشری تھا, تو ہم نے ان سے بار بار یہ گزارش کی تھی اور ہم نے مطالبہ کیا تھا, اور ہم نے چیف سیکرٹری صاحب نے خاص طور پر, یہ موجودہ چیف سیکرٹری صاحب, ان کا بڑا اچھا رول رہا, اس انڈومنٹ فنڈ میں 50 کروڑ روپے اور ڈال دیے گئے, جس کا ہم آج بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کا بینیفیشری میں نہیں ہوں, اس کا بینیفیشری وہ 1100 ہائی کاسٹ علاج کروانے والے اسلام آباد کے ہاسپٹلس کے اندر وہ مریض ہیں جو کسی ایک جماعت کے نہیں ہیں. تو پورے گلگت بلتستان کے. تو یہ پیچھے جب ابھی آپ کہہ رہے ہیں خالد خورشید کے سال 2.5 سال انہوں نے جو گزارے اچھے نہیں گزارے, اور گلبر صاحب بھی کچھ اچھا نہیں کر سکے, تو بیک ڈور تب بھی آپ پہ بڑا کہا جاتا تھا کہ بیک ڈور خالد صاحب کے ساتھ بڑے روابط تھے آپ کے, اور بڑے آپ بیک ڈور سے اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے. اسی طرح گلبر کے الیکشن میں یا سلیکشن میں آپ کے ممبران نے اس کو ووٹ بھی دیا, اور اس کو بھی آپ سپورٹ کرتے رہے. تو اب الیکشن قریب آ گیا تو آپ ان کو تنقید کے نشانہ بنا رہے ہیں. نہیں, یہ بات ایسی ہے کہ جب گلبر صاحب خالد صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بیک ڈور نہیں ہے. میں سیاست کو دشمنی نہیں سمجھتا. میری لیڈر نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ آپ کا سیاسی مخالف صاحب نے اس سے بات چیت بھی نہیں کرنی ہے. ہم ملتے تھے, اور شادی بیاہ میں بھی ملتے تھے, غمی خوشیوں میں بھی ملتے تھے, چونکہ ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں, اور ہم یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سیاسی لوگوں میں روابط ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, دشمنی نہیں ہونی چاہیے, اختلاف ایشوز پہ ہونا چاہیے, پالیسیز پہ ہونا چاہیے. پرنسپلی یہ بات تھی, اور ان سے کبھی ہماری بیک ڈور میں کوئی رابطے نہیں ہوئے. ہاں, ہماری خواہش ضرور تھی کہ عدم اعتماد شدم اعتماد ان چکروں میں گلگت بلتستان کو نہ ڈالا جائے. فلور کراسنگ ہوگی, ممبران کی خرید و فروخت ہوگی, اور چھوٹا سا ہمارا علاقہ ہے, ہماری پولیٹیکل جو ہے جو فیبرک ہے وہ اور خراب ہوگا. اس حد تک پبلکلی ہم کہتے تھے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. جیسے تیسے وہ فارغ ہوا, اس کے بعد یہ صاحب آ گئے, ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, یہ لوگ ہمارے دفتر آئے ہیں, ہم نے اس کے بعد جو کن ایشوز کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ دیا وہ بھی پریس کے ذریعے ہم نے پبلک کو بتایا. ہم نے یہی کہا کہ ودن 2 month 3 month ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, ایک کامن ایجنڈا بناتے ہیں, منیمم میکسیمم اگلے 2-2.5 سال میں کن شعبوں میں ہم مل جل کے کام کریں گے, لوگوں کی زندگیوں میں راحت لائیں گے. وہ ایجنڈا بھی ڈکلیئر تھا, ہم نے ریٹن میں بنایا تھا, پبلک کیا تھا, گورنمنٹ کو بھیجا تھا. انہوں نے آج کل کرتے کرتے اس ایجنڈے کی طرف نہیں آیا, اس کی کوئی نشست نہیں ہوئی, اور اس کی ایک نشست ہوئی تو اس دن بھی انہوں نے 4 کوآرڈینیٹر بھرتی کیے, جبکہ شروع میں ہماری یہ بات ایگریمنٹ تھا کہ اس میں ساری جماعتیں جو اس کولیشن میں شامل ہیں, انکلوڈنگ فیڈرل میں قاہرہ صاحب اس وقت وزیر امور کشمیر تھے, مشیر تھے, ان کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی تھی. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی غیر منتخب آدمی کو فی الحال اس کولیشن گورنمنٹ کے دوران اس کو وزیر مشیر نہیں لیا جائے گا. جب ہمارے اس منیمم میکسیمم ایجنڈے کے امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی تھی یا اس کی طرف فرسٹ میٹنگ ہو رہی تھی, تو اس سے پہلے 16 کوآرڈینیٹر لگ چکے تھے. ہم دور جا چکے تھے. ہمیں آپ جیسے کچھ دوستوں نے کہا کہ علاقے کی بہتری کے لیے بیٹھیں, بات چیت کریں, تو ہم نے اپنا ایجنڈا بنایا. دوبارہ جس دن ہم نے ملنا تھا اس دن 4 اور لگا دیے گئے, تو جس کی وجہ سے وہ میٹنگ تلخی میں بدل گئی, اور ہم اس کے بعد نہ ان سے ملے ہیں. یہ آج کی بات نہیں, گزشتہ یعنی اس کی گورنمنٹ بننے کے 3 یا 4 مہینے کے بعد ہم نے زور دیا, بھئی ہم نے عوام کے پاس جانا ہے, ہم ایک جماعت ہیں, آپ ایک فرد ہیں, آپ کو ہمارے ممبروں نے ووٹ دیا ہے, ہم نے ایز جماعت آپ کو اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا, ہم نے مشروط کیا ہے. تو لہٰذا بجلی کے یہ ایشوز ہیں, پانی کے یہ ایشوز ہیں, گاڑیوں کے یہ ایشوز ہیں, فیول کے یہ ایشوز ہیں, فیڈرل کے یہ ایشوز ہیں, پروونشل کے یہ ایشوز ہیں, اس پہ بیٹھیں, بات چیت کریں. تو ہماری جب بات نہیں بنی تو ہم نے اس کے بعد پبلکلی جو ہے وہ اس پہ 2 سال سے کرٹیسزم کر رہے ہیں. میں نے آج تک کوئی کسی ایشو پہ الیکشن قریب آ کے تو نہیں کیا. نہیں تو کرٹیسائز کریں, لیکن آپ کے جو بھی کچھ آپ کے وزراء چلے آپ کی بات نہیں مانتے ہیں, کچھ مانتے ہیں, وہ آپ کے ان کے اتحادی ہیں, آپ اون بھی کرتے ہیں, ڈس اون بھی کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, تو آپ پچھتا رہے ہیں کہ الیکشن میں اس کا آپ کو نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا اور آپ بڑے مسئلے میں جائیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہ کچھ نقصان تو ہمیں ہو رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, چونکہ لوگوں کو کنونس 100% ہم نہیں کر سکے. اور اس وقت اگر آپ اس حکومت سے نکلتے بھی ہیں تو وہ کہا جائے گا کہ جناب یہ تو آخری دنوں میں آ کے وصل کے وقت روزہ توڑنے والی بات ہے. تو ہماری فیڈرل جماعت نے جو ہے وہ ہم نے کوئی ریکویسٹ بھیجی نہیں ہے, اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ 2 یا 4 مہینے کے بعد آپ کے الیکشن کا تقریباً ماحول شروع ہو چکا ہے. لیکن آپ پچھتا رہے ہیں.
میں پچھتانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے فیصلے بعض دفعہ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں آپ کے لیے، اور جی بی میں پولیٹیکل ہارمنی قائم کرنے کے لیے دیکھیں ہماری ایک نیت کیا تھی. نیت یہ تھی کہ جی بی کے جو بڑے ایشوز ہیں ان ایشوز کو سنگل کوئی پارٹی بیٹھ کے حل نہیں کر سکتی ہے گورنمنٹ میں. یہ ایک اپرچونٹی خالد کے مرہون منت مل گئی ہے، اس کی کورٹ سے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد مل گئی ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک پلس جے یو آئی، تحریک اسلامی، اس طرح کے گروپ مل کے گورنمنٹ کر رہا ہے. تو کیوں نہ ہم ٹیبل پہ وہ سارے مشکل ایشوز رکھیں، اور ان مشکل ایشوز میں سے نمبر 1 پہ تھا گلگت بلتستان کا لینڈ ریفارم، اس کا نمبر 2 پہ تھا گلگت بلتستان کی الیکٹرسٹی کا جو ایشوز ہیں، جو بجلی کے ایشوز ہیں وہ، نمبر 3 پہ تھا آپ کے جو 21 ارب روپے آپ گندم کی سبسڈی پہ لگا رہے ہیں، جس کی امیر اور غریب کے اندر 10 کروڑ منتھلی کمانے والے اور 10,000 روپے سال کا کمانے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. چوتھے نمبر تھا ہمارا مائننگ کا جو ایشو ہے، جو ان ایکسپلور ہے، اور عجیب طریقے سے ہم جو ہے مائننگ کے شعبے میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے نقصانات بڑے ہوں گے. اور پانچواں ہمارا جو وفاق سے ریلیٹڈ تھا کہ ہم جب وفاق میں یہ 3-4 جماعتیں یہاں پہ حکومت میں ہوں گی، ہم سب مل کے وفاق کے پاس جائیں، ہمارا کانسٹیٹیوشنل جو میٹر ہے اس کو ادھر یا ادھر جس طرح سے وفاق کو سوٹ کرتا ہے، ہمیں آپ نے آزاد کشمیر طرز پہ نظام دینا ہے یا پروویژنل اسپیشل کانسٹیٹیوشن صوبہ دینا ہے، ہمیں آرڈر سے نکالیں. تو ایک زبردست انوائرمنٹ کریٹ ہونے کی ہمیں امید تھی، جس میں نقصان بھی سب کا برابر ہونا تھا پولیٹیکلی، اور فائدے بھی سب کو برابر ملنا تھا. تو ہم اس نقطہ نظر سے بڑے صاف نیت کے ساتھ اس حکومت کا حصہ بنے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ایجنڈے بالکل صاف تھا. یہ ایشوز آج بھی ہیں، اور یہ کل بھی سب جماعتوں نے مل کے ہی ان ایشوز کو حل کرنا ہے. تو اگر حکومت میں سب بیٹھے ہیں تو میں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ دیکھیں، میں جب مہدی شاہ صاحب کے زمانے میں اپوزیشن کرتا تھا، جن ایشوز کی اس وقت میں نے حمایت کی تھی، حکومت میں آ کے بھی میں نے وہی بات کی ہے. اس کے بعد اگر خالد خورشید کی گورنمنٹ آئی ہے تو میں نے اب گورنمنٹ میں بیٹھ کے کوئی کام کیا، اپوزیشن میں بیٹھ کے میں نے اس کی الٹی رائے نہیں رکھی. تو جی بی کے پولیٹیشنز کو آزمانا ہو تو پورے پاکستان کے پولیٹیشین کو کہ اگر وہ سنسیئر ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ حکومت میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلبر صاحب کے انیشیل ڈیز میں آپ لوگوں کا ایک کنسنسس بنا، آپ نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن بعد میں آپ کی بھی نہیں سنی گئی، نہ انہوں نے آپ کی بات سنی. امجد صاحب جب آتے تو وہ بھی یہی کہتے کہ اس کی بھی نہیں سنی گئی، اور بعض نان الیکٹڈ کچھ لوگوں کو لے کے لیے گیا اور بتایا کہ کنٹرولز ہر ان کے پاس ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ باقی کے 2-2.5 سال گزارے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں میں کسی پہ بلیم نہیں کرتا، اور میں نے بھی 5 سال اس خطے میں گورنمنٹ کی ہے، سنگل پارٹی گورنمنٹ کی ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ تھی. مجھے آج تک کسی فرمائش نہیں ملی کہ اس سیکٹری کو ادھر لگاؤ، اس کو ادھر لگاؤ، اس کو ادھر لگاؤ. ہاں، ہمیں لا اینڈ آرڈر میں ان کی مدد پڑتی تھی، ہم ان سے مدد لیتے تھے. بھئی ٹھیک ہے، ایک انوائرمنٹ خالد خورشید کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ایسی بنی تھی. مثال کے طور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہماری پارٹی کے پاس موقع تھا کہ اگر ہم اپنے ساتھ اکثریت شو کرتے تو ہمارا سی ایم آ جاتا. پیپلز پارٹی اکثریت شو کرتی تو ان کا آتا. ہم دونوں نہیں کر سکے. جس کے پاس ممبر پورے تھے ان کو سپورٹ کرنا پڑا، ورنہ آپ کا سسٹم یا تو الیکشن کی طرف جاتے اس وقت. تو ہم یہ بات کرتے تو جی وفاق میں ان کی گورنمنٹ آ گئی، اسمبلیاں توڑوا رہے ہیں. وہ جو اپوزیشن میں گلے پھاڑ کے بعض لوگ آج بات کرتے ہیں، ہم نے اس وقت ان کو کہا تھا آئیں، بہتر یہ ہے کہ ہم مل کے نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا تو 3 سال کا ٹینیور ہے. اب مختصر یہ کہ اب اس دوران میں ہم نے جو بھی اقدامات اٹھائے، اب 2.5 سال کے اندر جو فیض ہے عوام کو جواب دہ، وہ آپ کا سی ایم ہے، جو چیف ایگزیکٹو صوبے کا ہے. جماعتی ہو غیر جماعتی ہو، اختیار برابر ہے اس کا. وہی اختیارات ہیں جو میرے پاس تھے، یا پہلے مہدی شاہ صاحب کے پاس تھے، یا میرے بعد خالد خورشید کے پاس تھے، ان کے پاس بھی وہی ہیں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بجلی کے مسئلے کو حل کرنے میں اس کو اسٹیبلش نے روکا تھا، اس کو جو ہے وہ 2 کروڑ کی گاڑیاں بیچ کے 20 لاکھ کی کاروں میں لانے میں کس نے روکا تھا اس کو؟ آ کے یہ چیف سیکرٹری نے کیا نا. آ کے ابرار مرزا صاحب نے کسی حد تک گاڑیاں نیلام بھی کی، آکشن بھی کیا، اور نیٹکو کو بھی دے دی لا کے. وہ کام ایک بیوروکریٹ نے کیا. ان کی نیت نہیں تھی، یا ان کی سوچ نہیں تھی، یا ان کی وہ اپروچ نہیں تھی. بلیم ہم اس معاملے میں کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے، جو لوگ لگے
ان میں کوئی پولیٹیکل ہسٹری والے لوگ نہیں تھے. آج ہمارے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ چیف منسٹر گلگت بلتستان آ کے بتایا کہ میں نے یہ کام اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں کیا, میں نے یہ کام اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں کیا. ان کو تو اس حد تک, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پاٹو میرے پاس آئی پچھلے دنوں اور انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ, تو پاٹو کے پاس ہم نے جب یہ پہاڑوں کی کلائمبنگ کی جو فیس تھی وہ 2018 تک جی بی کونسل وصول کرتی تھی. 2018 میں نواز شریف صاحب نے ڈیولیوشن کروا دیا, جی بی اسمبلی کے پاس, جی بی گورنمنٹ کے پاس آیا. ایک ریٹ مقرر تھا. ہمارا اور نیپال کی انوائرمنٹ میں 100% زمینی اور زمینی حقیقتوں میں فرق ہے. وہاں انوائرمنٹ اور ہے, وہاں ٹوریزم بہت زیادہ اسٹیبلش ہے, ہیلیز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, بہت کچھ ہے. ہمارے پاس یہ نہیں تھا. تو ہمارے جی بی گورنمنٹ کے خزانے میں اس سیکٹر سے 40 کروڑ روپیہ, 1.5 ارب روپیہ ہمارا نان ٹیکس ریونیو ہے ٹوٹل. اس میں 40 کروڑ کی کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ کلائمبنگ کے سیکٹر سے جو فیسیں آتی ہیں وہ آتی. اب پچھلے سال بجٹ بناتے وقت انہوں نے بابوؤں کے حوالے کیا, بیوروکریٹس کے حوالے کیا. انہوں نے کیا کیا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور آپ کا K2 کا لگ بھگ تقریباً برابر کر دیا, اور انڈیویجول سے نکال, گروپ سے نکال کے انڈیویجول پہ ڈال دیا. باقی جتنے بھی ماؤنٹینس ہیں وہ نیپال سے اور انڈیا سے زیادہ کر دیے گئے. مثال تو $5,000 پہ پہلے ایک گروپ آتا تھا, تو اس سال آپ اس کو $10,000 کر لیتے, $12,000, اس کو $32,000 پہ لے کے گئے. اب یہ والا مقام جو ہے اس پہ ساری بیوروکریسی میں سے ایک فرد نے یہ یعنی بجٹ میں ٹارگٹ رکھنا تھا 7 ارب روپیہ, یعنی ہم اپنے صوبے سے وصول کریں گے. انہوں نے ان ریئلسٹک قسم کے 2 ارب روپے اس کے رکھ دی جس کے 40 کروڑ آپ کو مل رہا تھا. اس میں میں جانتا ہوں کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی موجودہ کمانڈر ایف سی این اے نے, اس کی چیف منسٹر کی سربراہی میں. وہاں پہ انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے بھئی, یہ جو وہ طبقہ ہے جو اس کو لے کے آتا ہے, جو کلائمبرز کو لے کے آتا ہے, اس سیکٹر میں 1 روپے کا آپ کا خرچ نہیں ہے. گورنمنٹ 1 روپے خرچ نہیں کرتی. وہ آپ کو 40 کروڑ کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے. 5,000 کلائمبرز آتے ہیں پوری دنیا میں, آپ کے سافٹ امیج کا سبب بھی بن رہے ہیں, اور آپ کے 20 سے 25 ہزار لوگوں کا روزگار کا وہ سبب بھی بن رہے ہیں. آپ نے اس کو ایک دم کہا جی 40 کروڑ نہیں, ہمیں 2 ارب چاہیے اس شعبے سے. کیا موجودہ کمانڈر ایف سی این اے نے نہیں کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے, یہ تو غلط کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ ہمیں انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا, ہم نہیں گئے. پاٹو نے کھانے پہ ہمیں بلایا تھا, ہمیں دعوت دی تھی, ہم نہیں گئے. یعنی یہ بڑی فخر والی بات ہے. آپ کو کمانڈر ایف سی این اے نے کہا کہ بھئی یہ پاٹو کی فیسیں جو آپ نے بڑھائی ہیں اس سے نقصان ہوگا. اتنا بڑا فورم میں آپ کو کہا گیا, پھر بھی آپ نے نہیں بات مانی, تو آپ کس کو بدنام کر رہے ہیں ابھی؟ یا آپ کل پاٹو والوں کو بلا لیں. پاٹو والے میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے بھی یہی بات بتائی کہ اس طرح کا ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوا ہے اور وہ بڑے کرائسس میں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جب ابھی الیکشن میں جائیں گے تو کیا کہہ کے جائیں گے کہ آپ نے گلبر صاحب کی حکومت کا ساتھ دیا, انہوں نے بات نہیں سنی, وہ نالائق سی گورنمنٹ تھی, تو ہمیں بس موقع دیں, آپ یہی کہیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی حکومت نہیں, گلبر صاحب کوئی ایسی اینٹی نہیں ہے جس کو ہم بار بار ذکر کر لیں, اس لیے کہ اس وقت یہ ایک عارضی بندوبست ہے. یہ جو ہی نگران گورنمنٹ بننی ہے نا, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہونا, نہ یہ کوئی جماعت ہے, نہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے حوالے سے ہم یہ کوئی ہمارے لیے چیلنج ہو یا اس کو ہم ڈسکریڈٹ کریں یا کریڈٹ کر کے ہمیں کوئی ووٹ ملے گا. ہمارے سامنے جی بی کے کچھ بڑے ایشوز ہیں. وہ ایشوز کے لیے جیسے ہم نے پرائم منسٹر پاکستان گلگت تشریف لائے, ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ گلگت بلتستان میں چونکہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی نگران گورنمنٹ کے دوران, یہ جماعتوں کے ذمہ داران کے درمیان ہوئی تھی, اس میں قاہرہ صاحب موجود تھے, اس میں موجودہ یہ گلبر صاحب موجود تھے. ایک تو تھا نا آپ کا سوشل ایجنڈا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ منیمم میکسیمم ہم 2.5 سال میں کیا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات ہوئی تھی کہ چونکہ جون میں اسمبلی ڈیزالو کی جائے گی بجٹ دے کے 2025 میں, اور ستمبر اکتوبر میں جنرل الیکشن کال کیا جائے گا. یہ ایک کمٹمنٹ تھی, ان ریٹن کمٹمنٹ تھی. اس کے بعد اب انہوں نے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی جون قریب آ رہا ہے, آپ اس بجٹ دے کے اسمبلی ڈیزالو کریں, تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو آخری مہینے تک رہنا ہے. اب 2 راستے ہیں آپ کے پاس,
یا تو پرائم منسٹر پاکستان سے آپ کہیں ریکویسٹ کریں کہ آپ ایک آرڈر ایشو کریں، اس کے ہم قائل نہیں ہیں. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لوگ 3 مہینے پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کر لیں تاکہ آپ ٹائم پہ الیکشن ہو جائے. ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو گزارش کی تھی، پاکستان میں گلوبلی دنیا بھر میں کہیں بھی نگران حکومتیں نہیں ہیں. پارلیمان میں ایک آئینی ترمیم بھی جمع ہونے جا رہی ہے نیشنل لیول پہ کہ پاکستان میں یہ نگران حکومتیں آزاد کشمیر میں بھی نہیں ہیں تو جی بی میں بھی نہیں ہونی چاہیے. موجودہ چیف منسٹر جون کو اسمبلی توڑنے کے بعد اگلی اسمبلی تک وہ کنٹینیو کرے. ہم نے ایز اے پولیٹیکلی جو ڈیموکریٹکلی پوری دنیا میں رائج پریکٹس ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا اس سے ہمیں نقصان ہے یا فائدہ ہے. ہم نے کہا سسٹم چلے تاکہ ٹائم پہ الیکشن انشور ہو سکے ہر سال. اب آپ کا گورننس آرڈر کہتا ہے یا آپ کی جو اسمبلی ٹینیور پوری کرے گی، ایک تو یہ لکھا ہے، دوسری طرف یہ بھی لکھا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے. اب یہ ٹینیور پورا کرتے ہیں تو 60 دن کا الیکشن مانگنا جی بی کے عوام کا حق ہے. کون دے سکتا ہے جی؟ جنوری فروری میں الیکشن دے سکتے ہیں آپ. تو میں موجودہ جو براجمان حضرات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اگر آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام میں درد ہے ان کے دلوں میں، تو سوچیں جون میں اسمبلی جو ہے، میری ذاتی خواہش نہیں، میری طرف سے اگر آپ اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہتے ہیں بیٹھے، پھر بعد میں نہ روئیں. دسمبر میں 22 دسمبر کو آپ کی ٹینیور پورا ہوگا، نومبر میں پورا ہوگا. ہم آج آپ کو آپشن دے رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو فیڈرل پارٹی ہیں. آپ کو آپشن دی جا رہی ہے کہ آپ جون میں اسمبلی ڈیزالو کر کے آپ ستمبر اکتوبر میں الیکشن کروائیں. آپ مزید ہیں جو بیٹھے ہوئے، کل یہ نہ کہیں. یہ میں ماضی میں چلا جاتا ہوں، مہدی شاہ صاحب جب چیف منسٹر تھے ان کی بھی اسی طرح نومبر میں اکتوبر میں ٹائم پورا ہو رہا تھا. میں اور کچھ ساتھیوں نے برجس طاہر صاحب کے دفتر میں ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ کو 2 سال ہم نے نہیں چڑھا ہے، آپ ایسا کریں کہ جون میں اسمبلی میں، یہ 6واں بجٹ تھا ان کا. ہم نے کہا آپ 5واں نہیں 6واں، ہم نے کہا آپ بجٹ بھی دے دیں، اسمبلی سے پاس کروا لیں، اس کے بعد آپ اسمبلی ڈیزالو کریں اور نیکسٹ چیف منسٹر آنے تک موجودہ چیف منسٹر کنٹینیو کرے. اس نے یہاں کمٹمنٹ کی اور اس کے بعد وہاں گیا، وہاں اس کی جماعت کے جو وزراء تھے انہوں نے کہا نہیں آپ رہیں گے ہم گھر جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ہم سب جائیں گے. انہوں نے ضد کی اور نومبر تک وہ رہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے طرح یہاں پہ گلگت بلتستان میں بھی نومبر دسمبر جنوری فروری میں جی بی میں الیکشن نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو مجبوراً ایک نگران حکومت لانی پڑی. یہ گلگت بلتستان میں نگران حکومت جو آئی وہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کی اور مہدی شاہ صاحب کے مرہون منت ہے. اب آپ کے پاس پھر یہی صورتحال ہے. میرے دور میں ایسا ہوا تھا کہ جون میں ٹائم پورا ہو گیا، ہم نے اپنا ٹائم پہ گورنمنٹ چھوڑی، ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے تھے، لیکن جنرل فیض اور باجوہ صاحب کا ڈکٹرائن پوری نہیں ہو رہی تھی. اگست میں الیکشن شیڈول آ چکا تھا، انہوں نے جان کے الیکشن کو غیر معینہ مدت تک لے کے گئے تاکہ پی ٹی آئی کو لانا تھا، مسلط کرنا تھا، جی بی کا بیڑا گرک کرنا تھا. اب اس کے بعد دوسری دفعہ اب ان کا ٹینیور اب پورا ہو رہا ہے 22 نومبر کو یا دسمبر کو، غالباً 22 نومبر کو جس دن اسمبلی نے حلف اٹھایا ہے. تو اب 22 نومبر 2025 کو ان کا ٹینیور پورا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ 60 دن کے الیکشن کرواتے ہیں تو جنوری میں الیکشن ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے جی بی میں الیکشن نہیں ہو سکتا. تو آپ اور امجد صاحب کی خواہشیں تو بہت ساری پہلے بھی آئی ہیں، اب آپ دونوں کی خواہش ہمیں نظر آ رہی ہے. امجد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، جون میں اسمبلی توڑ کے وہ چلے جائیں، بجٹ پیش کریں لیکن اس کے بعد چلے. اب آپ بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس پورے 2.5 سال میں نہ آپ کی سنی گئی نہ اس کی سنی گئی، تو اس بات پہ سنی جائے گی؟ دیکھیں سننا نہ سننا الگ بات ہے. ہم ایک اپنا پولیٹیکلی اپنی اوپینین دے رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں اپنی جماعتوں کی طرف سے. اب یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہوتی ہماری رائے. ہماری رائے غیر آئینی بھی نہیں ہے اور آئینی بھی نہیں ہے. ہم ایک درمیانہ راستہ، یعنی آپ کے گورننس آرڈر کے آئین کے 2 شکوں میں سے ایک کی کیجویلٹی ہونی ہے. ایک کی کیجویلٹی یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے الیکشن ہو جائیں تو آپ کسی حد تک جو ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے. دوسری صورت میں آپ 60 دن کے اندر الیکشن بھی آپ نے مینڈیٹری کرانا ہے، وہ آپ نہیں کروا پا رہے ہیں. تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. یہی چیخیں گے اس لیے کہ 60 دن میں الیکشن ہوگا نہیں، مئی جون تک جائے گا وہ الیکشن. تو 6-7 مہینے کے لیے نگران گورنمنٹ بیٹھے گی. اس نگران حکومت کے آنے سے کس کو فائدہ ہوگا مجھے آپ بتائیں. نگران گورنمنٹ کے بننے سے اگر ہماری رائے میں بدنیتی ہوتی تو ہم کہتے رہو جہاں 2 سال برداشت کیا 2-4 مہینے اور برداشت کریں.
ہم سسٹم کو کریکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. 2 سال 6 مہینے نگران گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر سب سے زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا نا, نگران حکومت پہ. فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے؟ نون لیگ کی ہے. تو ہمیں فائدہ ہے اس میں, لیکن ہم نے اس کے باوجود ان کو ایک آپشن دیا کہ کل یہ نہ کہیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہوا, فلاں ہوا, زیادتی ہوئی. تو ایک رائے ہم نے یہ رکھی, ڈیموکریٹک پوری دنیا کے اندر جو پریکٹس ہوتی ہے, ہم اس طرف میچورٹی کا مظاہرہ کریں, نگران کا تماشا نہ لگائیں. نگران جو بھی آتے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے, وہ عوام کے نہیں ہوتے. پھر دوسرا خدشہ یہ ہے, 2-2.5 سال سے گلبر صاحب کا یہ تجربہ جو چل رہا ہے, یہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ دنیا کے 2 خطے, آزاد کشمیر اور جی بی, پوری دنیا میں ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر آپ گوگل کریں تو آپ کو یہ 2 ہی خطے ملیں گے, وداؤٹ پارٹی سی ایم, وداؤٹ پارٹی پی ایم ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اگر آپ 6-7 مہینے نگران کو بھی دے دیتے ہیں, اس دوران گلگت بلتستان میں کوئی انریسٹ ہو جاتا ہے, دشمن قوتیں آپ کے ہاں کوئی شرارت کرتی ہیں, یا آپ کے ہاں سیکٹیرین خدا نخواستہ کوئی وائلنس شروع ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ آپ کے ہاں کوئی ایسی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا نظام ہے؟ آپ کے پاس عوامی نمائندے تو نہیں ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کی کمزوری ہے نا, دونوں پولیٹیکل مین اسٹریم پارٹیز کی, کہ بھائی آپ بیٹھ کے اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی کا نہ کوئی سی ایم لا سکیں. ایک پہلے تھا, اس کو ٹھیک ہے کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا, تو کوئی اپنی کسی پارٹی کا لاتے ہیں. تو یہ تو آپ پارٹیوں کے لیے وہ تو خطرہ نہیں ہے. الیکشن 2020 کا جو رزلٹ ہے نا, وہ اسی طرح ملا کہ ہمیں بھی 2 سیٹیں ملی, پیپلز پارٹی کو بھی 2 سیٹیں ملی. تو اب 2 سیٹوں کے ساتھ ہم ایک حد تک جائز بات کر سکتے تھے نا. ہماری ذمہ داری وہ 2 سیٹوں کی ہے قانوناً. تو آج تک جو بھی آپ الیکشن میں نعرے لے کے جاتے ہیں کہ ہر بندہ کہتے ہیں ہم صوبہ بنائیں گے, ہم کوئی ڈیولپمنٹ کے یہ کام دیں گے, کوئی روزگار دیں گے. یہیں پیپلز پارٹی بھی بات کر رہی تھی, بعد میں آپ نے بات کی, انہوں نے کہا ایک آرڈر بھی ہم لے کے آئے, بعد میں آپ نے کہا میں ڈیولپمنٹ لے کے آؤں. عوام کو آپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر کیا دے رہے ہیں؟ آپ ریپرزنٹیشن آپ لوگوں نے نہیں دی, صوبے کا وہ ڈیمانڈ کرے وہ آپ نے نہیں دی. پولیٹکس تو آئیڈیولوجی پہ ہوتی ہے نا, پولیٹکس عوام کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. یہاں آپ لوگ فیڈرل پارٹیز کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. آپ نون لیگ کو ریپرزینٹ کریں, امجد صاحب پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں, خالد خورشید صاحب پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں, اسی طرح کاظم احسان کسی اور کو کر رہے ہیں, باقی والے کوئی اور کریں. تو آپ تو یہاں کی ترجمانی کریں, ان کا دکھ درد وفاق کا آپ کے ساتھ یا جی بی کے عوام کے ساتھ تو نہیں ہوگا. آپ تو بالکل یہیں لے کے گلگت میں جائیں گے جو ان کا بیانیہ ہے. تو یہ تو آپ جی بی کے عوام کی کوئی نمائندگی کرنے میں آپ لوگوں نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا نا. بڑے مین اسٹریم میں تینوں کے, اگر آپ تینوں پارٹیز کا نام لوں, تو آپ نے جی بی کے عوام کے لیے کیا کیا ایسا؟ ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کریں گے, ڈیولپمنٹ تو کوئی بھی کر سکتے, لیکن پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے, عوام کی ریپرزنٹیشن نیشنلی, اگر ہم پاکستان کے تو پاکستان میں پھر اس لیول کی بات ہونی چاہیے. نہیں جی بالکل. دیکھیں, ایک تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 2009 تک گلگت بلتستان میں بیوروکریٹک راج تھا. ایسے ہی نا جی, وہ ہم نے دیا تھا, وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے دیا تھا. اس ملک میں آپ کا جو وزیر امور کشمیر ہوتا تھا وہ انداتا ہوتا تھا گلگت بلتستان کا. اس کو کسی نیشنلسٹ قوت نے ختم کیا ہے یا کسی مذہبی جماعت نے ختم کیا؟ سب سے پہلے ہماری سیاسی جماعتوں نے, پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو گورننس آرڈر 2009 دیا. کوئی سٹرگل تھی, کوئی جدوجہد تھی, کوئی جلسے تھے, کوئی جلوس تھے؟ نہیں تھے. یہی سیاسی جماعتیں تھیں جو اپنی پارٹی کے اندر آ کے اپنے بڑوں سے لڑتی تھی. اب ہم ایک جماعت ہیں, ہم اپنی پارٹی کے اندر جو لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے, وہ ہم لا کے اخباروں میں تو نہیں دے سکتے. ہم فیڈرل پارٹیاں ہیں. اب اسی طریقے سے 2009 میں آپ کے پاس مائننگ, منرل, ہائیڈرو, ٹوریزم, فارسٹ, یہ وفاق کے پاس رہ گئی. اسی طریقے سے 2014 کا 18 کا جو آرڈر دیا وہ بھی پی ایم ایل این نے دیا, اور آپ کے چیف منسٹر کو باقی صوبوں کے برابر اختیار دیے, آپ کے اسمبلی کو باقی صوبوں کے برابر اختیار دیے. کتنی سٹرگل ہوئی تھی, کس نے سٹرگل کی تھی؟ ہم نے اپنی سیاسی جماعتوں کے ذریعے اپنے لیڈرشپ کو قائل کر کے الحمدللہ ہم یہ نظام لے کے آیا ہے. آج آپ کے صوبے میں کمی ہے تو ایک کانسٹیٹیوشن کی کمی ہے, کمی ہے تو آپ کی نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن کی کمی ہے. اب اس کو پر کرنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے. گلگت بلتستان میں باندھ کی بولیاں بولنے والے ہم بہت سے لوگ ہیں. ہے کوئی ڈائلاگ آپ کی, ہے کوئی مشترکہ آپ کے فورم جس میں سیاسی مذہبی جماعتیں بیٹھیں اور جو ڈائیورس آپ کی جو سوچ ہے اس کو یکجا کر کے آپ وفاق کے پاس آ جائیں. آپ کوئی جلسہ, کوئی جلوس, کوئی کانفرنسز, کوئی سیمینارز, کوئی جو اسٹرگل, کوئی جس طرح کی غیر آئینی خطوں میں لوگ رہتے ہیں ان کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے. آپ کی کیا اسٹرگل ہے؟ ہماری کچھ لوگ, میرے کچھ دوست احباب جو ہے وہ آپ جیسے ہمارے جو ہے پڑھے لکھے نوجوان,
وہ انتہا کو چلے جاتے ہیں اپنے طور پہ، لیکن ریئلسٹک اپروچ نہیں اپناتے. میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم ریئلسٹک اپروچ اپنائیں، ہم اپنا جو کور ایشو ہے اس وقت گلگت بلتستان کا، وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر جو ہے، اس کو آپ آزاد کشمیر طرز پہ دیں یا پروویژنل کانسٹیٹیوشن صوبہ دے دیں، یہی دو حل ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. اب ان دو حلوں کے لیے آپ نے منیمم میکسیمم اتفاق کیا ہے. چلو اتفاق کیا ہے تو اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ آ کے نیشنل لیول پہ آپ نے ان کو اعتماد میں لیا ہے. آپ کے گلگت بلتستان کے آئینی سٹیٹس کا مسئلہ تعین کرنا ہے پارلیمنٹ آف پاکستان نے. پارلیمنٹ آف پاکستان میں جو پارٹیاں بیٹھی ہیں وہ فیڈرل پارٹیاں ہیں. وہ فیڈرل پارٹیاں جو ہے ووٹ لے رہی ہیں فیڈرل کے جو ہے وہ 4 اسمبلیوں سے اور اسلام آباد سے، وہاں سے پاورز لے کے بااختیار ہوتی ہیں. اب گلگت بلتستان کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کے ساتھ چونکہ یہ جڑا ہوا ہے، یہ ایک تاثر 70 سالوں میں یہی دیا گیا کہ آپ کو بیاین اس لیے رکھا گیا کہ آپ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا حل ہونے تک آپ اس کا حصہ رہیں گے. اب آپ کے پاس ایک راستہ موجود تھا، آپ آپس میں اتحاد کرتے، اتفاق کرتے، بھائی چارے کا ماحول بناتے، فیڈریشن میں آ جاتے، ایک محنت کرتے، ایک جدوجہد کرتے. وہ تو ہم نے نہیں کی. گندم کے لیے جو ہم لڑ رہے ہیں اس طریقے سے ہم اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جو دوست سننے والوں سارے تاریخ کے کچھ حقائق ہیں. گلگت بلتستان 1970 سے پہلے 73 سے پہلے جب 2 ضلع ہوا کرتے تھے، گلگت اور بلتستان 2 ضلع تھے. جب یحییٰ صاحب کے اور بھٹو صاحب کے زمانے میں دیامر ضلع بنایا گیا تو اس کا نام گلگت بلتستان سے نکال کے ناردرن ایریا کر دیا گیا. اب ناردرن ایریا میں مالاکنڈ بھی آتا ہے، چترال بھی آتا ہے، کے پی کے کا آدھا حصہ آتا ہے. کیا مجھے بتائیں یہ کب ہوا ہے؟ ناردرن ایریا نام آپ کا کب ہوا؟ 73-74 میں. 74 سے لے کے 2009 تک 2005 تک جب تک اس کی سٹرگل شروع نہیں ہوئی، کیا سٹرگل کیا آپ نے اپنے نام واپس لینے کے لیے؟ کتنی جدوجہد ہوئی ہے؟ کتنے لوگ جیل گئے ہیں؟ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ رائٹ وے پہ سٹرگل کی ہے؟ نہیں کی، بیٹھے رہے. اور وہیں پہ بیٹھ کے ہم نے کہا، خود ہی لوکل اخبارات ہوتے تھے، خود بیان دیتے تھے، خود سنتے تھے، خود پڑھتے تھے. ہماری جماعت نے مسلم لیگ نون کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی. حالانکہ مشرف نے ہمیں کٹ ٹو سائز کر کے ہماری جماعت کو اس وقت بھی 8 ممبروں سے ہم 2 ممبروں پہ آ چکے تھے. میں بھی اس اسمبلی کا ناردرن ایریا لیجسلیٹو کونسل کا ممبر تھا، اسمبلی نہیں تھی. اور الحمدللہ ہم نے شروعات کی، مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں آل پارٹیز کانفرنس سے 15-20 سے زائد ہم نے اے پی سیز بلائی، اور نہ کوئی روڈ بند کیا، نہ کوئی جلسہ کیا، نہ کوئی جلوس کیا، نہ کسی کو گالی دی. اس پہ رویریہ ہوٹل کے لان آج بھی گواہ ہے. اس وقت کے اخبارات آپ اٹھا لیں، آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں. ہم سب نے مل کے ایک نام کے اوپر اتفاق رائے پیدا کیا مسلسل، اور وہ گلگت بلتستان کا نام تھا. میرا کوئی اور نام تھا، میں ذاتی طور پر کراکرم نام کا حامی تھا، اس لیے کہ کراکرم یونیورسٹی بنی ہے، کراکرم بینک بنا ہے، کراکرم ہائی وے ہے. لیکن جب اسمبلی میں ہم لے کے گئے، اسمبلی میں جب رائے شماری ہوئی تو گلگت بلتستان کی حد تک ووٹ زیادہ تھے. میں نے اپنے ان کے حق میں ووٹ دیا، میں نے اس کے خلاف نہیں کیا. اب آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہماری 3 رکنی کمیٹی بنتی ہے اسمبلی سے، اور ہم وہاں سے آتے ہیں اسلام آباد، یہاں آتے ہیں وزیر امور کشمیر ہوتے ہیں، وزیر امور کشمیر قاہرہ صاحب. ہم نے آ کے ان سے کہا کہ 73 میں بھٹو صاحب نے ہم سے گلگت بلتستان سے یہ نام چھینا. اب یہ ناردرن ایریا کی وجہ سے گلگت بلتستان کی ٹوریزم تباہ ہو گئی. 9/11 کے بعد دہشت گردی کی وجہ سے ناردرن ایریا گلگت بلتستان کو سمجھا جانے لگا جیسے یہاں پہ بھی ٹی ٹی پی ہے، طالبان ہے، کوئی موومنٹ ہے. آزاد کشمیر میں اور اس میں شمالی جو آپ کی جو بالا کوٹ وغیرہ میں ارتھ کوئک آیا 2005 میں، اس کی وجہ سے آپ کی ٹوریزم افیکٹ ہو گئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ پورا گلگت بلتستان تباہ ہوا. جبکہ ہمارے یہاں الحمدللہ نہ اتنی بڑی کوئی ٹیررزم تھی، نہ ہمارے ہاں کوئی جو ہے زلزلے کے افیکٹ تھے. اور اس سے ہمیں یہ سوچ آئی، اور الحمدللہ رائٹ وے پہ جدوجہد کی، ساری جماعتوں کو آن بورڈ لیا، علاقے کے معاہدین کو ساتھ رکھا، اسمبلی میں سموتھلی کام کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ 2009 کا آرڈر جب پرنٹ ہو کر آیا تو آپ کا نام گلگت بلتستان واپس. ایک چھوٹی اچیومنٹ ہے. آپ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے نام کو واپس لینے کے آپ نے جلسے کیے تھے، آپ نے جلوس کیے تھے، آپ نے سٹرگل کیے تھے. دکھائیں کوئی جلوس، کوئی جلسہ، کوئی سٹرگل.
یہ ہوتی ہے تحریک. آج بھی میری گزارش ہے, میری گلگت بلتستان کی تمام نیشنلسٹ پارٹیوں سے, تمام وفاقی پارٹیوں کے دوستوں سے, تمام مذہبی جماعتوں سے, خدا را ہمیں اب مزید ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. حفیظ الرحمان یا امجد یا زید بکر کسی کی بس کی اکیلے کی بات نہیں ہے. گلگت بلتستان کے پولیٹیکل سٹیٹس کے تعین کے لیے ہم سب کو مل جل کے پرامن قانونی سٹرگل کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں نعرے نہیں الیکشن میں بیچنے چاہیے. میری جماعت نے کبھی الیکشن میں یہ نعرہ نہیں بیچا کہ ہم صوبہ بنائیں گے. مجھے بتاؤ, آج تک ہم نے بیچا ہے؟ لیکن ہم نے عملاً اس پہ کام کرنے کی کوشش ضرور کی ہے. پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں آتی ہے, جی صوبہ بنائیں گے جی. بلاول صاحب نے 1.5 مہینہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ کمپین کی, صوبے کی بات کی, وزیر خارجہ بنا. ہم نے کہا جی اب آپ ستائش عزیز کمیٹی پہ عمل درآمد کے لیے آپ درخواست دیں, ہماری آپ عمل درآمد کروائیں. وہ انہوں نے کہا جناب وہ مسئلہ کچھ اور ہے. اب جب آپ حکومت میں ہوں کچھ اور کہیں, اپوزیشن میں ہو کچھ اور کہیں, یہ نہیں چلے گا. تو میری درخواست ہے کہ گلگت بلتستان کی جتنی بھی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, یہ عام آدمی کو تو آٹا چاہیے, عام آدمی کو تو بجلی چاہیے, عام آدمی کو تو روزگار چاہیے. یہ پولیٹیکل ایلیٹ کا ایشو ہے, یہ انہوں نے بیٹھ کے حل کرنا ہے اس ایشو کو. ہم دعوت دیتے ہیں, آئے مل جل کے کام کرتے ہیں, اے پی سیز بلاتے ہیں. اسلام آباد پریس کلب میں پچھلے دنوں ایک اے پی سی ہوئی, اس میں اتفاق رائے اس بات پہ ہوا کہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس, ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں. میری رائے یہ تھی, اتفاق تو کر لیا پریس کلب میں بیٹھ کے, اب اس بات کو منوانا ہے. آئے مل کے چلتے ہیں وفاقی جماعتوں کے قائدین کے پاس, سب سے جا کے ملاقات کرتے ہیں, سب سے جا کے گزارش کرتے ہیں. اس میں سے میں نے کاظم محسم صاحب, اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے اس وقت جی بی اسمبلی کے, میں نے ان سے یہ کہا آپ ہم پہ تو الزام دے رہے ہو, امجد صاحب اور ان کی تلخی بھی آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن ہم نے ان سے گزارش یہ کی تھی کہ آپ یہ ہم پہ الزام دے رہے ہو کہ آپ لوگوں نے مسلط کیا, آپ لوگوں نے مسلط کیا. بھئی ہم نے تو 2009 کا آرڈر لے کے, ہم 2018 کا آرڈر لے کے جس کے تحت آپ کو اختیار ملا. اس سے پہلے آپ کس بیوروکریسی کے انڈر میں تھے؟ ایک چیف کمشنر آپ لوگوں کو ہانکتا تھا, ایک وزیر امور کشمیر آپ لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی ادھر. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھی جس نے آپ کو پولیٹیکلی امپاور کیا گلگت میں, بغیر آپ کی جدوجہد کے, بغیر کسی خون خرابے کے. اب بھی جو کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آج آپ کی جماعت جی بی میں ایم ڈبلیو ایم جو ہے وہ کافی حد تک پاپولر بھی ہے اور الیکشن بھی لڑتی ہے, ہر ایشوز کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹیوں میں بھی ہوتی ہے, صوبہ بنانے کی بھی بڑی حامی ہے. ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, ناصر عباس صاحب سے ٹائم لے لیں, سینٹ میں ممبر ہیں وہ, ہم ساری جماعتیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ سینٹ میں ریزولوشن لے کے آئے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے, 5واں صوبہ بنانا ہے. ہماری جماعتیں اس کے ساتھ دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں پتہ چلے گا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے ہیں, ساجد نقوی کے پاس چلے جاتے ہیں. ان سردیوں میں ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, تو چلیں کچھ تو کام کریں, اپنے خرچ پہ بیٹھے ہیں. ہم مل جل کے تمام نیشنل لیڈرشپ کو قائل کریں. پارلیمنٹ نے کام کرنا ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے قوتوں کے اوپر ہم اثر انداز ہوں. میں اپنی جماعت کو کچھ کہوں, آپ اپنی جماعت کو کچھ کہیں, اس سے پتہ نہیں چلے گا. ہم سب مل کے ایک قومی جرگہ تشکیل دے کے ہم نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین کے پاس جاتے ہیں, ہمارے اس مسئلے کو حل کرو, پارلیمنٹ میں لے جاؤ, 257 میں ترمیم کرو, 258 میں کرو, نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن دے دو, سینٹ میں ہمیں دے دو. یہ مسئلہ اس لیے اہم ہوتا جا رہا ہے, کور ایشو جی بی ہے. جی بی کا پولیٹیکل سٹیٹس اس لیے کہ آپ کی گورننس ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ لوگوں سے بجلی کا بل مانگتے ہیں, آگے سے آپ کو کہا جاتا ہے پہلے آئین دو. آپ لوگوں سے عمرہ سے ٹیکس مانگتے ہیں, آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی پہلے آئین دو. آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کی زمینوں کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں, پہلے کہا جاتا ہے آپ پہلے ہمیں آئین دو. آپ 21 ارب کی سبسڈی کو ٹارگیٹڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے پہلے ہمیں آئین دو. آپ گلگت بلتستان کی این سی پی گاڑیوں کو آپ ریگولائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے پہلے آئین دو. یعنی آپ کی ہر ایشو, آپ ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کا, کون کتنا کما رہا ہے, آپ اس پہ بھی جو ہے وہ آئین. تو مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کی اوور آل گورننس جو امپیکٹ نہیں پڑ رہی ہے, گراس روٹ لیول پہ نہیں جا رہی ہے, اور آپ کے امیر اور غریب کے اندر ریاست کی پالیسی بناتے وقت آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, انسٹرومنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں سے ٹیکس مانگ کے خزانے کے پیٹ بھرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لیجیٹمیٹ اختیار نہیں ہے. تو مین ایشو کیا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایشو. تو اب ہمیں مل جل کے سنجیدگی کے ساتھ, یہ نہیں کہ الیکشن سٹنٹ کے طور پہ یوز نہ کریں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں, میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا ہوں میرے پارٹی آئے گی آپ کو صوبہ دے گی. ہاں اگر میری پارٹی, پیپلز پارٹی, باقی مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں ہم اتفاق رائے کریں تو میں 6 مہینے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں
ہم اپنی اناؤں کے بت سے نکلیں. ہم اپنی ذاتی مساجد، اپنے ذاتی امام بارگاہ، اپنی ذاتی جماعت خانوں میں اپنی باتیں جو کرتے ہیں وہ اپنی ٹھیک ہے، عبادات اپنی اپنی ہونی چاہیے. مذہبی طبقہ اپنا اپنا کام کرے، لیکن جو سیاسی طبقہ ہے ہمارا، ہمیں منیمم میکسیمم ایک ایجنڈا بنا کے اسلام آباد میں آ کے 2 مہینے کے لیے ڈیرے ڈالنا چاہیے، پریس کلبوں میں جانا چاہیے، میڈیا اویئرنیس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور انفلوئنشل جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ملنا چاہیے، ان کو جا کے اپنا دکھڑا اور متفقہ سنانا چاہیے. یہ نہیں ہے وہاں جا کے جب کوئی میٹنگ ہو تو میں جو ہے مشرق کی طرف جا رہا ہوں، دوسرا شمال کی طرف، اگلا فیصلہ کرنے والا کنفیوز ہو کہ بھئی یہ لوگ خود ایک اس بات اتفاق نہیں کرتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم رائٹ وے پہ کام کریں تو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں. انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے. سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ ایک ایسی رپورٹ گلگت بلتستان کے لیے بنی ہے جس پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو آن کیا ہے، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی اس کو آن کیا ہے، جی بی کی ریپرزنٹیشن بھی اس کے اندر ہے. تو ہم اسی رپورٹ کو بیس کریں کہ گلگت بلتستان کو آرٹیکل 257 میں ترمیم کر کے گلگت بلتستان کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اور ریپرزنٹیشن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی جو نظام ہے اس کو ٹل فردر، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، ہم کسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جائیں. اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی رائٹ وے میں. جلسوں سے نہیں ہوگا، جلوس سے نہیں ہوگا، صرف دھرنوں سے نہیں ہوگا، یا چند تقریروں سے نہیں ہوگا، ایک ٹاک شو سے بھی حل نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں بیٹھ کے کنسنسس پیدا کرنا ہوگا، اس کنسنسس کو یہاں کی لیڈرشپ سے آ کے منوانا ہوگا. آپ لوگ چیف کے تو حفیظ صاحب ابھی آپ نے بتا دیا کہ ہم سب صوبے کے لیے اکٹھے ہونے چاہیے، اور وفاق کا آپ نے بتا دیا کہ وہاں کے جو آپ لوگ نمائندے ہیں، آپ نون لیگ کے امجد صاحب یا باقی جو بھی ہیں، تو مل کے سب کو ایک پیش پہ آ کے کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مسئلہ صرف ایلیٹ حل کر سکتی ہے، ایلیٹ کے تھرو عوام کی ریپرزنٹیشن ہو کے حل کر سکتے. تو آپ نے تو بتا دیا، لیکن اس کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی ہے، وہاں پہ اور لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سب مل کے کوئی اس طرح کا کام کریں گے اور عوام کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بی کو ایک صوبہ بنائیں، یا اس طرح کی کوئی ہم اپنے رائٹس کی طرف آئیں. تو آپ تو ان پہ ٹی اے لگاتے ہیں، پھر آپ ہی ان کو جا کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غدار ہے. تو یہ کیسے سب ایک پیج پہ آئیں گے؟ تو یہ تو بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کو عرض کیا، ریئلائزیشن جب ہے سب کو کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا ہے، حل طلب ہے، وہ مجھے بھی ہے، فیڈرل پارٹیوں کو بھی ہے، نیشنلسٹ پارٹیوں کو بھی ہے، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹیز وغیرہ، وہ تو زیادہ تر وہ گندم آٹا ٹیکس ٹو سوشل اس ایشوز پہ اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں. اب ریئلائزیشن سب کو ہے، تو کیا ہم سب نے مل کے کبھی اتفاق رائے کیا ہے کہ یہ فارمولہ ہونا چاہیے؟ اس وقت اگر آپ 2 مسئلوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ایک مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی فارن پالیسی میں آپ نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے UNCIP کی ریزولوشن کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے. دوسرا، آپ کے عدم اتفاق کی وجہ سے کسی قسم کے سیاسی نظام میں اتفاق رائے، اس کے بعد ایک پولیٹیکل سٹرگل، ایک ہوتی پولیٹیکل سٹرگل، ایک ہوتی بگاڑ کی سٹرگل. مجھے یہ بتائیں کس پولیٹیکل آدمی کو رائٹس کے کلیم کرنے پہ، میں نے اپنے دور میں حکومت میں جو اپنا کیا کہتے ہیں شیڈول 4 وغیرہ جو بھی لگا تھا، ہم نے سختی سے کہا ہوا تھا کہ یہ مذہبی انتہا پسند اور ہیٹ سپیچز کے اوپر، نفرت انگیزی کے اوپر، قتل و غارت پہ اکسانے والوں کے خلاف، چاہے وہ ریاست کے خلاف اکسائیں، چاہے وہ ایک دوسرے کے مقتے فکر کے خلاف اکسائیں، وہ اس چیپٹر کو الگ کرنا پڑے گا. کبھی بھی تشدد کے ذریعے سے آپ نے مسئلے حل نہیں کیے. آپ دیکھ لینا پاکستان میں یہاں پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک فنامنا بنا ہوا ہے، جیسے تیسے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، باہر اور اندر کی قوتوں کے ذریعے سے اس نے کہا کہ میں طاقت کے زور پہ لوں گا، تو کیا لے سکا ہے؟ تو ہم بات کر رہے ہیں حکمت عملی کی. مجھے بتائیں کہ کس سیاسی، میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں نا، کہ مجھے تو آج تک کسی نے ATA کا پرچہ نہیں دیا ہے، تلخ سے تلخ گفتگو ہم نے کی ہے، لیکن گالی دے کے نہیں کی ہے. اب کچھ لوگ سرپ اور سرپ پرچے اس لیے بنوانا چاہتے ہیں کہ FIR اس لیے بنوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی ملک میں جا کے پناہ لے سکیں. ایک وہ بھی ہے پیچھے فنامنا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ناسمجھی میں اس طرح کے اقدامات SHOs کرتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز کرتے ہیں، یا انٹیلیجنس ایجنسیز اس طرح کا کام بعض دفعہ کر جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے پولیٹیکل وزڈم نہیں ہوتا. وہ ایشو کو وقتی طور پر سمجھتے ہیں ہم نے حل کرنا ہے. تو پولیٹیکل کوئی بھی بندہ اس طرح کی گرفتاریوں کا نہ حامی ہوتا ہے، نہ اس طرح کے اقدامات کا وہ شوق رکھتا ہے.
میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی وفاقی سیاسی مذہبی علاقائی جتنی جماعتیں ہیں ان کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ ایشو ہے. اب ایشو کو ہم نے پہلے آپس میں کنسنسس بلڈ کرنا ہے پولیٹیکل ایلیٹ نے. اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بیٹھ کے جلسے جلوس شروع کرو. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آئیں ہم ایک فنڈ قائم کریں. اس فنڈ قائم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں. اس کو فنڈز کے ذریعے ہم اسلام آباد میں آ کے اپنی لابنگ کریں. لابنگ آپ کتنا آپ امریکہ جا کے لابنگ کرتے ہیں, دنیا بھر میں جا کے پاکستان اپنی لابنگ کرتا ہے, ہر سیاسی جماعت کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام آباد میں آ کے لابنگ کریں نا. آپ نے آج تک سنا کہ گلگت بلتستان کا مشترکہ ڈیلیگیشن وزیر اعظم سے ملا ہو, مشترکہ ڈیلیگیشن چیف آف آرمی اسٹاف سے ملا ہو, مشترکہ ڈیلیگیشن آ کے وزیر امور کشمیر سے ملا ہو, مشترکہ ڈیلیگیشن جا کے علامہ ساجد نقوی صاحب سے ملا ہو, مشترکہ ڈیلیگیشن جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا ہو؟ یہ نہیں ہے. یعنی ہم جس جماعت میں ہوتے ہیں دوسری جماعت کو ہم چور سمجھتے ہیں, ڈاکو سمجھتے ہیں, نالائق سمجھتے ہیں. یہ تو نہیں چلے گا, اس طرح سے نظام نہیں چلے گا. مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی چاہیے. سنجیدگی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بہت کم پائی جاتی ہے ایشوز کے حوالے سے. جن ایشوز کو ہم نے سنجیدہ طریقے سے, میں نے آپ کو عرض کیا, ماضی میں کوشش کی, اس کا حل نکلا ہے. اب ہماری یہ خیال ہوگا کہ سرتاج عزیز کے ڈاکومنٹ پہ جناب, یا آپ کی پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس جو بعد میں جو ہے فروغ نسیم صاحب کے سربراہی میں جو کمیٹی نے کام کیا, ان دونوں ڈاکومنٹس کو سامنے رکھیں. آیا ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم بعض دفعہ پاپولر ڈیمانڈ اٹھا بیٹھتے ہیں اور اس کے جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ نقصان ہے. میں آپ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم اسٹوڈنٹس تھے, اس وقت سے اسٹوڈنٹس کا ایک ہی مطالبہ رہا تھا کہ ہمارا جی بی کا فاٹا سے کوٹا لگ کیا جائے. ہم نے جب سیاست میں حصہ لیا, عملاً یہ کوٹا کیا ہے, کس بنیاد پہ ملتا ہے, آبادی کا ریشو کیا, ان کو جائزہ لیا. ہم نے اسٹوڈنٹ تنظیموں کو کہا بھئی یہ مطالبہ نہ کرو, اس میں آپ کو نقصان ہے, جی بی کو نقصان ہو رہا ہے. فاٹا تو لڑائیوں میں غرق ہو گیا ہے اور آپ ان کی سیٹیں لے پا رہے ہیں. یہاں پہ 9 سیٹیں ہوتی تھی, 7 ہم لیتے تھے. آپ یہ الگ کرنے کی بات نہ کریں. ہمارے گلے خشک ہو گئے. یہ پاپولر نعرہ ہے جی, بغیر سوچے سمجھے لگانے. ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے کے پی میں فاٹا کو ضم کیا گیا, اس کے بعد خان کی گورنمنٹ آ گئی, اس نے ایک کانفرنس بلائی, میٹنگ بلائی, سارے چیف منسٹر موجود تھے, میں بھی تھا, یعنی کے پی کا چیف منسٹر, جی بی کا چیف منسٹر, گورنر کے پی کے, کہ آپ جی بی, ہم نے جو فاٹا جی بی کا الگ کرنا ہے کوٹا, اور اب چونکہ فاٹا کے پی میں مرج ہو گیا ہے تو لہٰذا فاٹا کا کوٹا کے پی میں جائے گا. ہم نے بڑی سٹرگل کی, ہماری گورنمنٹ جب تک تھی ہم اس کو رکوانے میں کامیاب ہو. ہماری گورنمنٹ کے ختم ہونے کے بعد اب آپ کا 1% کوٹا ہے, جہاں آپ کے 7-8 لوگ ہر سال سی ایس ایس کر کے فیڈرل سروسز میں انڈکٹ ہوتے تھے, آج آپ کا 1.5 یا کبھی 1 بھی نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں اس پاپولر نعرے کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ لوگ الیکشن میں جو ایک پاپولر نعرہ بنتا ہے, جی بی کو پرومس دیں گے, یہ دیں گے, وہ دیں گے, تو پھر عوام آپ کو کیا ووٹ دے؟ آپ سارے اپنے پولیٹیکل جو لوگ ہیں, آپ ایک پیش پہ نہیں, عوام کی نمائندگی صحیح نہیں کر رہے, تو پھر آپ پھر الیکشن میں کچھ ڈیولپمنٹ والی بات کریں, کیا نعرے بیچیں گے ویسے عوام کو؟ دیکھیں جنرل عوام پبلک کو آپ نے پہلے کہا کہ جو کوئی بھی عوام ٹیکس کی بات کرتی ہے, بل کی بات کرتی ہے, سروسز فی کی بات کرتی ہے, کوئی بھی تو کہتے ہیں اپنے رائٹس دیں, جو کہ ایک بڑا جینوئن کلیم ہے. آج تک مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی, دنیا کے واحد خطے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اس ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آفیشیلی آپ شامل کریں, تو اسٹیٹ کا مجھے فارمولہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. آپ اگر 5 اگست 2019 میں انڈیا میں جو ہوا وہ تو آپ بہت پہلے کر گزرے ہیں, بہت پہلے چیزیں ہوئی ہیں. اب جی بی کے اسٹیٹس کو پھر اسٹیٹ کو مسئلہ ہے یا کنیکشن آپ کہاں نہیں بنا سکے ہیں, اور الیکشن میں بیٹھ کے پھر آپ کو عوام کس بیس پہ ووٹ دے, اور آپ عوام کے سامنے صرف ڈیولپمنٹ والی بات لے کے جائیں گے یا آئیڈیولوجی پہ جائیں گے, یا آپ بات کریں کہ نہیں ہم آپ کو صوبہ دیں گے, ایک انڈیویجول تو آپ بات کریں لیکن عمل ہوتا نہیں ہے, تو بہت بڑا گیپ بھی ہے. تو عوام بھی, تو آپ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں, جو ریپرزنٹیٹیوز آپ لوگ وہاں پہ ہیں مین اسٹریم پارٹی کے, آپ بھی کنفیوزڈ ہیں, تو آپ نے عوام کو بھی کنفیوز کیا, تو بہت بڑا کوئی مسئلے میں نہیں ہے سارے. نہیں, میں سمجھتا ہوں ہم تو کنفیوز نہیں ہیں. ہم اپنی رائٹ وے میں جتنی ممکنہ, بغیر خون خرابے کے, بغیر کسی جو ہے وہ لوگوں کے, نوجوانوں کی قسمتوں کے ساتھ کھیلے, بغیر ان کو جیلوں میں ڈلوائے, ہم ایک سموتھ پولیٹیکل طریقے سے اختیارات گلگت بلتستان کی طرف منتقل کرتے آئے ہیں, کراتے آئے ہیں سیاسی جماعتیں, وفاقی سیاسی جماعتیں. اب آپ کے پاس یہ ریئلائزیشن تو سب کو ہو چکی ہے کہ
9 میں ایک گورنمنٹ بنی, 15 میں ایک گورنمنٹ بنی, 20 میں 3 ٹینیور ہو چکے. ان 3 ٹینیورز میں, ان 15 سالوں میں آپ کو سیلف گورنمنٹ ملی ہے نا. اس سے پہلے تو آپ بیوروکریٹک راج میں تھے, آپ کی کوئی رسپانسبلٹی ہی نہیں تھی, آپ ٹوٹل وفاق کے رحم و کرم پہ تھے. اب آپ کی 70% رسپانسبلٹی آپ کی اسمبلی کو شفٹ ہو چکی ہے. اب آپ کو 3 ٹینیور گزارنے کے بعد جتنے ممبران پہلے پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے ان اویئر تھے, اب اسمبلیوں میں آ کے جب دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے نہیں ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے. ریئلائزیشن اب آ چکی ہے. کمی کس بات کی ہے؟ ملک میں عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ایک فتنہ پھیلایا ہے, اور وہ مطلب نفرت کا, ہیٹ سپیچز کا, مخالفین کو گالی دینے کا, ایک دوسرے کے ساتھ آج بیٹھ رہے ہیں نا, آج محمود اچکزئی کے ساتھ بھی جا کے منت سماجت کر رہے ہیں. جس فضل الرحمان صاحب کو کل تک یہ جو ہے وہ ڈیزل کہتے تھے اور منتیں کی جاتی تھی یار یہ لفظ مت یوز کرو, آج جیل سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لفظ مت یوز کر رہے ہیں, ہمارا امام ہے, ہمارا حضرت ہے. تو سمجھ آ گئی نا. تو آہستہ آہستہ سمجھ ہمارے بھی لوگوں کو, میں اور امجد صاحب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, خالد صاحب آئے, ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تو تیار ہیں. میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کو یہ کمٹمنٹ دیتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم ہر سطح کی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تعاون کیا ہو, منیمم میکسیمم جی بی کا ایک ایجنڈا بنے. کل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں ان ایشوز بیس پہ. ہماری گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ جماعتیں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم ایشوز کو اس طریقے سے حل کریں. ٹھیک ہے, ہم پولیٹکس بھی کرتے رہیں. اب کنفیوز کی بات ہے, جہاں تک الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ یہ منجن نہیں بکتا. الیکشن میں الیکٹیبلس اور آپ کی جو ہے وہ کمٹمنٹس, آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے اپنے حلقے کے اندر, وہ ہمارے ابھی تک نیشنل لیول پہ بھی الیکٹیبل کی پالیٹکس ہو رہی. تو جی بی تو ابھی 10-15 سال ہو گئے ہیں. ہاں کچھ جماعت کا ووٹ ہوتا ہے, کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے وجہ سے لوگ مائل ہو جاتے ہیں کہ یار اس پارٹی کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے, ہمیں جو ہے یہ منصوبہ ملے گا, یہ منصوبہ ملے گا. اور کچھ جو ہے وہ آپ کی زمینی جو تیاری ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے اندر اس وقت 4 بڑے ایشوز ہیں جس کا میں نے عرض کیا کہ وہ ان ایشوز کے پیچھے جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوتے ہیں دنیا بھر میں, یہ پولیٹیکل ایلیٹ کی ایشوز ہوتے ہیں. اور ریئلائزیشن عوام کو ہے. آپ عوام سے آپ مائک لے کے جائیں گے تو ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے جی, اب وہ بات تو یہ کریں گے. اب وہ ریپرزنٹیشن کس طریقے سے کرانا وہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. ان ایوانوں تک آپ کی میری جس کی بھی اپروچ ہے ہم سب نے مل کے کوشش کر رہے ہیں. آپ ایک آئیڈیل سچویشن میں تو اچھی بات کریں, پاسبل ہے گراؤنڈ ریئلٹی میں نیئر فیوچر میں مستقبل میں کوئی نظر آ رہا ہے جی بھی کوئی صوبہ بنتا ہوا, یا بس آپ کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں چلیں گے جب تک, تو کیا نہیں, اس کو جو دیکھتے ہیں؟ صوبے سے تھوڑا سا دیکھیں نا, اس ایشو کو تھوڑا ہمیں کلیئرلی صافلی پبلک کو بتانا چاہیے. ڈیمانڈ اپنی جگہ میں, فیڈریشن کی کیا مجبوری ہے, وفاق کی کیا مجبوری ہے. آخر ایک خطہ جو اس کے آئین میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے صبر کرو صبر کرو, جبکہ ٹرمپ ابھی کہیں اور پہ قبضہ بھی کرنا وہ چاہتے ہیں, دنیا میں کہیں اور. آپ کے 2 چھوٹے صوبوں میں بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں الگ کرو. اب دیکھیں نا جو ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان سے, کہاں مذاکرات پھنسے ہوئے. ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ جی ٹرائبل ایریا کا سابقہ رول بحال کرو, اس کو صوبے کے کانسٹیٹیوشن اور فیڈرل آئین سے باہر نکالو. وہاں اس کے لیے لوگ مطلب سازش ہے جو بھی ہے, وہ ہمارے افواج قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں. گلگت بلتستان میں لوگ جو ہے آئین میں آنے کے لیے بات کر رہے ہیں. اب یہاں فیڈریشن کی مجبوری کیا ہے؟ آپ کی ریاست نے جو حکومت پاکستان نے UNCIP کی ریزولوشن جب ہو رہی تھی آج سے 70 سال پہلے, جب بھی UNCIP کی ریزولوشن تھی تو اس وقت ہمارے پوچھے بغیر ہمیں گلگت بلتستان کو مسئلہ کشمیر کا حصہ بنا دیا گیا. ایسے ہی نہیں. اب ہندوستان کا تو آفیشیلی موقف یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جتنی بھی انٹائر ہے وہ ہندوستان کی اٹوٹ انگ ہے. انہوں نے اپنا آرٹیکل 1 کا حصہ بنایا. آپ کا مقدمہ دنیا میں یہ ہے کہ یہ ریاست متنازع ہے. انٹائر آزاد جموں و کشمیر اینڈ گلگت بلتستان اینڈ مقبوضہ کشمیر, یہ جو 84,000 مربع میل کا علاقہ جو UNCIP کی ریزولوشن میں ہے, یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. آپ کا مقدمہ ہے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, انڈیا کا مقدمہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. اب اگر آپ اس میں سے کسی علاقے کو اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیتے ہیں تو آپ کی UN ریزولوشن کی دستبرداری سمجھی جاتی ہے. تو پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت
اس قدم کو حکومت میں ہوتے ہوئے اٹھاتی ہے تو پولرائزیشن یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کیا. اس وجہ سے مشکل آئی ہوئی ہے یہاں پہ. اب اس کے لیے کچھ ماحول کس نے کریٹ کیا ہے؟ وہ سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ نے آپ کو کریٹ کر کے دے دی ہے، جس میں سول، ملٹری اور جی بی کی اپنی ریپرزنٹیشن نے مل کے ایک فارمولے پہ اتفاق کیا جس میں ریاست جموں کشمیر کو اب ہم نے کام کیا کرنا ہے. میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی مقتدرہ جو سیاسی جماعتوں کی مقتدرہ میں سمجھ لو، ایک تو ہے نا ہماری جو اصل مقتدرہ ہے، ان کو جس کی اپروچ بنتی ہے یا ہم ان تک بات ہماری اگر اپروچ ہے تو ان کو بھی ہم آگاہ کریں. پاکستان کی جو پولیٹیکل مقتدرہ ہے ان تک ہم رسائی اپنائیں. محنت کر رہی ہیں نا، اسٹرگل کر رہی ہیں. ایک آزاد کشمیر اور حریت کانفرنس ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہم لوگ. آزاد کشمیر کو یہ میں نے اس مہینے میں کوئی 60 سے زیادہ آزاد جموں کشمیر کے لیڈروں سے بیٹھ کے میں نے نشستیں کی ہیں، میری جماعت نے. کیونکہ ہم نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان کو صوبہ مت بناؤ. کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں جی ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. ہم نے کہا بالکل ہے. کوئی ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. UNCIP کی ریزولوشن کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے آپ کے پاس. اب آپ کو سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ یا فروغ نسیم کی رپورٹ کے مطابق، فروغ نسیم کی اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق پہلی دفعہ کمٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ علاقے ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. ان کو انٹرملی بندوبست کیا جا رہا ہے، جب تک رائے شماری ہوگی تب تک ان کا رول یہ ہوگا. اس سے پہلے تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. اچھا یہ لکھا ہوا ہے اس میں؟ ہاں جی لکھا ہوا ہے. ہم نے یہ کام بھی نہیں کیا. ہم نے اپنے علاقے میں بیٹھ کے تڑیاں مارتے ہیں. یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ آپ کی بات وہاں آ کے سن لے کوئی، یا آپ یہاں آ کے ان کو سنانے کے قابل بنو. میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی ادھی لیڈرشپ کی غلط فہمیاں ہماری جماعت نے، جی بی کی جماعت نے دور کروائی ہیں. ادھی ابھی رہتی ہیں. پیپلز پارٹی والے آزاد کشمیر کے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ملے، ان کو پڑھائیں. او بھائی اس میں تو گلگت بلتستان کو مسئلہ کشمیر کا حصہ مانا گیا ہے. جب بھی رائے شماری ہوگی تو گلگت بلتستان اس رائے شماری کا حصہ ہوگا. اس کو انٹرملی اس کو ایسا ماڈل دیا گیا جیسے اسلام آباد ہے. اب اسلام آباد کی سیٹیں جو ہے یہ آرٹیکل 1 میں تو یہ ہے، لیکن یہ صوبہ نہیں ہے. اس کی 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، اس والی جو ہے وہ سینٹ کی سیٹیں. فیوچر میں میری ایک تجویز ہے اسلام آباد کے لیے. میری اسلام آباد کے ساتھیوں سے بات ہوتی رہتی ہے، میرا لیول نہیں ہے، لیکن میں یہ گزارش کی ہے شاید اگلے کچھ وقتوں میں اسلام آباد فیڈرل پروونس کہلائے گا. اس پہ تھوڑا بہت ورکنگ ہو رہی ہے. اسلام آباد میں صوبائی اسمبلی نہیں ہے. یہاں کا جو DHO ہے وہ فیڈرل ہیلتھ منسٹر کے انڈر میں آتا ہے. اور ایک سوچ یہاں پائی جاتی ہے کہ جیسے دلی ہے، ہندوستان کی راجدھانی ہے، لیکن وہ ایک فیڈرل پروونس ہے، ایک صوبہ ہے، ایک چیف منسٹر ہوتا ہے وہاں پہ. تو اب آزاد اس کو فیڈرل پروونس بنایا جائے گا مستقبل میں اسلام آباد کو. اس کی ایک صوبائی کی اسمبلی ہوگی اسلام آباد کی، 30-35 رکنی اسمبلی ہو سکتی ہے. تو گلگت بلتستان میں صوبے کی اسمبلی موجود ہے. آپ نے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں 257 میں 258 میں ترمیم کر کے انٹرملی اس کو آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ جوڑنا ہے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا. تو اب اس کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ پاکستان کی فیڈرل پولیٹیکل پارٹیوں کو اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے. ان پہ کام کرنا ہے. ہمارے وہ سمجھتے ہیں جی ٹورسٹ جا رہے ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو ندیاں ہیں، نالے ہیں، لوگ خوش ہیں. نہیں، ہمیں بالکل پاکستان سے محبت ہے، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، لیکن ہمارے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس ہونے چاہیے. یہ ہم نے جا کے بتانا ہے ان کو جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، ان کو آگاہی دینی ہے. ایک نمبر 2 آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے جی ان کو نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن وہ جب آواز اٹھائیں گے کہ بھئی گلگت بلتستان کو اگر آپ یہ اسٹیٹس دیتے ہیں تو اس سے مسئلہ کشمیر کو نقصان ہوگا، تو مجھے بتائیں کون سی سیاسی جماعت ہے وہ رسک لے سکے گی ان کو اعتماد میں لیے بغیر؟ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، ہمیں کام کرنا چاہیے. جی بی میں جتنی سیاسی جماعتیں، میں ایک عوامی ایکشن کمیٹی جی بی میں، ایک عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں ان سے گزارش کرتا ہوں نا، گلگت بلتستان کے عوامی ایکشن کمیٹی کے دوست احباب جب وہ آ جائیں نا آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر آپ کے یہاں کے جو بہت پاورفل ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ پریس کانفرنس کریں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بننے چاہے. ہمیں اعتراض نہیں ہے.
سمجھ آ جائے گا ہم نے کام کیا کیا ہے. ہم صرف وہاں گلگت بلتستان میں ڈی سیز ایس پیز اور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ روڈ شوڈ بند کر کے ہم جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایک حساب سے جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز حل کروا کے ہم سمجھتے ہیں نہیں. ہاں میری جماعت کی فالوئنگ ہے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کا کوئی بھی فرد گلگت بلتستان کی پولیٹیکل رائٹس کے خلاف بولے گا تو مجھے اس سے جا کے بات کرنی ہے, میری ذمہ داری ہے. آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کا کوئی بھی فرد گلگت بلتستان کی پولیٹیکل رائٹس یا اسٹیٹس کے تعین میں کوئی ہرڈل بنتا ہے تو پیپلز پارٹی جی بی کی ذمہ داری ہے جا کے اس کو ساتھ بات چیت کرے. ہم اس طرح کا ماحول بنائیں, ڈائلاگ کریں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کب حل نہیں ہوگا؟ پھر آپ والی بات بالکل ٹرک کی بتی والی. تو عوام پھر ٹرک کی بتی پہ چلیں, 5 سال لگیں, 10 سال لگیں, 20 سال لگیں, 50 سال لگیں, پچھلے جیسے 70-80 سال سے ایسے ہی چلیں گے بس. کریکٹ کنکلوسیولی ہاں یا نہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے جو سنجیدہ اپروچ نہیں اپنائی, پولیٹیکل پارٹیز نے, فیڈرل مذہبی علاقائی سیاسی جماعتوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد سے نکل کے جس طرح گلگت بلتستان کے نام کے حصول کے لیے ہم نے ایک اتفاق رائے کر کے بغیر سڑک روڈ جلسہ جلوس کیے بغیر ہم نے ایک مسئلے کو حل کیا تھا, تو آج بھی اگر پاکستان کی فیڈرل پارٹیاں سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے ان کی, اس کے بعد وہاں کی جو مذہبی جماعتیں ہیں جو یہاں کی شاخیں ہیں وہاں پہ, اس کے بعد آپ کی نیشنلسٹ ہیں, سب نیشنلسٹ ہیں, ان سب کو ایک ایجنڈے کے تحت آ کے اگر بات چیت کرنا شروع کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سالوں کا مسئلہ ہے. ودن سال آپ ماحول بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ساری بات آپ تو وہیں سیاسی والی بات ہو گئی. اگر باجوہ ڈاکٹرائن بڑی سیریس تھی, وہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ کسی حد تک آگے بھی گئے, اینڈ میں جا کے وہ معاملہ کہیں رک گیا. بعد میں ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو وہ ڈاکٹرائن بھی باجوہ کے ساتھ مل کے وہ بھی آگے جا کے وہ معاملہ رک گیا. تو اس کا مطلب مقتدر حلقے اور ریاست نہیں چاہتی ہے سادہ سے اگر بات کریں جی بی کو صوبہ بنانا, تو ڈائریکٹلی آپ کہیں تو یہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد ریاست کے اندر کچھ ریئلائزیشن آئی ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جی بی کو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس بنانا چاہتے تھے, لیکن باجوہ نہیں بنا سکتا تھا. بنانا تھا پارلیمنٹ نے. وہ جا کے خان کو کہتے تھے, خان کہتا تھا پہلے جی بی میں ہماری گورنمنٹ بنواؤ, بلیک میل کر کے جی بی میں گورنمنٹ بنوا لی. لیکن ریاست پہ اگر آ جائیں تو ریاست آپ کے خیال میں بنوانا چاہ رہی ہے, سیاسی پارٹیز مسئلہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریاست اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ گلگت بلتستان کا کسی نہ کسی سطح پہ آپ کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یا آپ آزاد کشمیر طرز پہ نظام دے دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کی جو عوام کی جو ریپرزنٹیشن ہے پالیسی سازی میں اس کو یقینی بنائی جا سکے, یا آپ کو سرتاج عزیز والی یا فروغ نسیم والی دونوں ایک جیسی ہیں, اس کی طرف ریاست ابھی رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر پارلیمان کے اندر اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں شاید وہ سپورٹ بھی کریں. تو لیکن جتنے بھی پھر وہاں کے جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اور جو لوگ ہیں جیسے ناجی صاحب بلوچستان والے ہیں, اس طرح کے جو بھی موومنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر مین اسٹریم پارٹی کے جو یہاں پہ نمائندے ہیں وہ نہیں کر سکتے, پھر الگ عوام ہی کوئی تحریک چلائے. تو یہ کوئی ممکن ہے؟ دیکھیں, تحریکیں گلگت بلتستان میں ایک ایسا ڈائیورس خطہ ہے کہ وہ ایک خطے میں ایک نعرہ پاپولر ہوتا ہے, دوسرے خطے میں دوسرا نعرہ پاپولر ہوتا ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں مسئلے کا حل کی. اس میں کیا رکاوٹ ہے جب آپ بھی حقوق چاہتے ہیں, میں بھی حقوق چاہتا ہوں. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں گلگت بلتستان کا نام کراکرم رکھنا چاہتا تھا, جو محرک تھا, جس کی میری جماعت نے اس پورے اسٹرگل کو کی. لیکن جب میں نے دیکھا میری رائے کے ساتھ اتفاق رائے نہیں ہو رہا ہے, تو گلگت بلتستان کے نام کے ساتھ زیادہ اتفاق رائے ہو رہا ہے, تو میں نے اپنی رائے پیچھے لے لی. تو اسی طریقے سے اگر ہماری جو وفاقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جی بی کے لوگوں کو جناب ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے نیشنل اسمبلی اور سینٹ, اور ہمارا آرڈر ختم ہو کے ہمیں کسی آئینی ڈھانچے میں جانا چاہیے, تو اب یا وہ اپنا پرپوزل لائیں یا ہمارے پرپوزل پہ اتفاق کریں یا ہم سے اپنا اتفاق کروا لیں. یہی ہوگا نا جی. ظاہر ہے اب اتفاق والی بات آ گئی, پارٹیز کی, انڈیپینڈنٹ ہوں, نیشنلسٹ ہوں یا مین اسٹریم پارٹیز کے نمائندے ہوں, ان کی بات آ گئی. تو اتفاق سے تو آپ کے اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگ آپ کے بڑے اگینسٹ ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور صدر بنانا چاہتے ہیں. اتفاق قائم تو آپ کی اپنی پارٹی میں نہیں ہوا, تو وہ کیا اتفاق قائم ہوگا حفیظ صاحب؟ ابھی بھی وہ ان کی میٹنگز کچھ میں دیکھ رہا ہوں, بڑا تگڑا گروپ ہے جو بھی ہے. حنزہ کے میر صاحب ہوں, اکبر تابان صاحب ہوں, انجینئر انور صاحب ہوں, باقی وہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں, آپ کے قائدین سے مل بھی رہے ہیں. تو آپ اپنی پارٹی اس طرح خود کمزور ایک حالت میں, جہاں پہ آپ کی پارٹی خود آپ اعتبار نہیں کہ تو عوام کیوں اعتبار کریں پھر؟ اور اس کا مسئلہ میرا ایک سوال اس میں اور بھی یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا مسئلہ آپ حل کیوں نہیں کر سکے؟ اور وہ کہتے کہ بالکل آپ ایلیگل طور پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, نوٹیفیکیشن لاسٹ ٹائم جو بھی حسن اقبال یا پنجاب میں حکومت وہ ہم نے دیکھا جو بھی اس طرح آیا,
آپ یہ بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس طرح الیکشن میں تو آپ ہار جائیں گے یا ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو آپ لوگ بیٹھ کے نیگوسیشن کیوں نہیں کرتے ہیں یا جو مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں جماعت کے اندر کوئی فرد ہے اس کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے، کوئی ہم ریجیمنٹ نہیں ہیں، ہم سیاسی جماعت ہیں. میں نے کہا کہ اور کوئی جو شخص ہماری جماعت میں ہے ہی نہیں اس سے ہم کیا بات کریں گے؟ آپ نے اس کو کیسے فارغ ہے؟ وہ سیکرٹری جنرل ہے. نہیں، میں بات کر رہا ہوں میر صاحب کی. اچھا میر صاحب. میں بات کر رہا ہوں جناب وہ ادر جناب جو پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں 2020 میں، وہ کہہ رہے جی ان کو بھی ساتھ لے لو. ہم کہتے ہیں وہ لے ضلع والے اس ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، اس ٹکٹ ہولڈر کے پاس چلے جائیں. آنا چاہتے ہیں تو چور دروازہ نہ اپنائیں، پارٹی کا جو لیگل طریقہ کار ہے اس کے تحت آ جائیں. باقی ہمارے لیے یہ ایشو ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر آج لیڈرشپ نے، پارٹی کے ورکرز نے، پارٹی کی جو تنظیم ہے، پارٹی کے آئین ہے اس کے مطابق یہ ذمہ داری، یہ بوجھ ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے تو ہم اس کے ساتھ انصاف کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کل کلا جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم تو ایک فرنچائز ہیں، یہ اس میں دو بات نہیں ہے کہ ہم فیڈرل پارٹیاں جو ہوتی ہیں ہر صوبے کے اندر فیڈرل پارٹیز نامزد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اس کو گنڈپور صاحب کو، چیف منسٹر تھا عمران خان صاحب نے جیل سے ایک میسج کے ذریعے آپ نے یہ صدر ہے. ایسے ہی ہے نا جی. ایسے ہی ہے. نواز شریف ہمارے قائد ہیں. اگر وہ آج مجھے کہے گا کہ آپ نے کل سے صدر نہیں، آپ نے دفتر کا جو ہے وہ ورکر بن کے کام کرنا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. جماعت واقعی جماعت نوٹیفیکیشن موجود ہے. جماعت کو 20 سال سے میری پارٹی کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشنوں میں بھی جا کے چیلنج کیا ہوا تھا. میں کبھی کسی فورم میں اس ایشو کو بحث کرنے کے لیے نہ میں تیار تھا نہ میں کرنا چاہتا ہوں. ہاں اب بھی آج بھی جو ہے وہ الحمدللہ جماعت کے اندر جو ہے ہمارے تمام ادارہ جاتی جو کام ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے. ہمارا جو جنرل سیکرٹری اس کے خلاف تو نو کانفیڈنس ہو چکا ہے پارٹی کی طرف سے، اور ہم نے قائم مقام جنرل سیکرٹری بنا لی ہے. آج ورکنگ جو ہوتی ہے سیکرٹری جنرل سے کون کر رہا ہے؟ قائم مقام سیکرٹری جنرل کر رہا ہے. جنرل سیکرٹری تھا مطلب وہ معطل ہیں اپنے عہدے سے. پارٹی کی پروونشل تنظیم نے ریزولوشن کیا ہے اور فیڈرل پارٹی کو بھیجا ہے، اور تب تک کے لیے قائم مقام جنرل سیکرٹری جو بنا ہے وہی کام کر رہا ہے، وہ ورکنگ چلا رہا ہے. ہاں اگر کوئی جماعت کے اندر ہے، جماعت کے ساتھ لائل ہے، تو جماعت کے اندر بات ہونی چاہیے تھی. جاتے نواز شریف کے دروازے کھٹکاتے، مریم کے پاس چلے جاتے، پنجاب کے صدر کے پاس چلے جاتے، کسی اور کے پاس چلے جاتے اور کہتے ہماری شکایت لگا دیتے اور وہ ہمیں بلا لیتے. تو ہم آج تک مجھ سے سینٹر نے نہیں پوچھا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، نہ ان کے علم میں ایسی کوئی بات ہے. تو یہ میٹر نہیں کرتی ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجیب صاحب کی گلگت بلتستان کے لوگ آ کے مجھ سے اتفاق کریں یا میری جماعت سے اتفاق کریں؟ میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی. اس نہیں پرٹیکولرلی آپ کی اپنی پارٹی کے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں اختلاف رائے ہے نا. آپ کو آنے دے، الیکشن پتہ چل جائے گا اگلے کچھ دنوں کے بعد. چونکہ ایک دو وزیر بیٹھے ہوئے ہمارے، ان میں چونکہ ملنا بلانا ہے، چلے ہم نے کہا ٹھیک ہے، اسی بہانے سے لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے. جماعتوں میں ہوتا ہے اختلاف رائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں ایز اے سیاسی ورکر، ایز اے میں پارٹی کے صدر کی حیثیت سے یہ بیان نہیں دے رہا. میں 25 سال سے گلگت بلتستان کی پولیٹکس کے اندر ایکٹیو پارٹیسپیشن میری ہے. فیڈرل پولیٹیکل پارٹیز میں چونکہ میں شاید پہلا بندہ ہوں جی بی کے اندر جو 20 سال سے میں جماعت کے صدر ہوں، اور اس حیثیت سے مجھے ایز اے چیف منسٹر کی حیثیت سے فیڈرل کے اندر رہتے ہوئے اس جی بی کے آئینی مسئلے کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھنے کا موقع ملا ہے. میں کرش بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے حل ڈھونڈنا ہے تو راستہ بتا رہا ہوں جس راستے کے ذریعے ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر کوئی اور مجھے قائل کرتا ہے میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. جیسے گلگت بلتستان کے نام پہ میں نے کسی اور کے ساتھ تائید کی، اسی طریقے سے اگر کوئی اور اچھا پرپوزل لے کے آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے، چلیں وفاق میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. میری جماعت اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. میں چاہتا ہوں اس ایشو پہ پالیٹکس ختم ہو، سیاست ختم ہو. ہم منیمم میکسیمم ایک ایجنڈا بنائیں، الیکشن اپنا لڑیں، اختلاف رائے بھی کریں. جیسے آج دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سینٹر میں گورنمنٹ میں ہے نا، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کی گئی تھی نا. اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو بیس کر کے آج یہ کولیشن چل رہا ہے. نہیں وہ تو اختلاف بھی ہو رہا ہے. نہیں تو آپ کی اپنی جماعت میں نا، تو آپ ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان کو، یا وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے ایسے؟ تو آپ بیٹھ کے اگر دو آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور اس میں کوئی بندہ ہمارا عہدیدار نہیں ہے. نہیں وہ تو آپ نے، وہ تو کہنا ان کا یہی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے کوئی لیٹر سائن کر کے نکال دیا. بھائی میں بیٹھ کے دیکھیں تابان صاحب کی اتنی ہی جنریشن چاہے وہ کب سے وہ بھی لگے ہیں. نہیں میں اس میں زیادہ آپ سے صرف اتنا عرض کر دوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ کا ایک آئین ہے، اس کا سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے پاس کردہ ایک آئین ہے. اس آئین کے تحت پارٹیوں میں صدارتی نظام ہے. ٹھیک ہے جی،
پارٹی میں صدارتی نظام ہے. ہماری پارٹی کے 3 عہدے ہیں جن کے الیکشن ہوتا ہے: مرکزی صدر، مرکزی جنرل سیکرٹری اور سینئر وائس پریزیڈنٹ. اب ان تینوں نے باقی صوبوں میں جو چیپٹرز ہیں نا ان کی نامزدگی انہوں نے کرنی ہے. انہوں نے کی ہوئی ہے. کسی کو شوق ہے تو جا کر ادھر چیلنج کر لیں. تو اب میں اس بحث کو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بار بار اس کو موضوع بحث بنائیں. جی بی کے عوام کے ایشوز زیادہ ہیں. میں نے آج تک کسی فیڈرل منسٹری میں، وزارت میں یا وزیر اعظم کے پاس یا صدر کے پاس آج تک اس موضوع پہ میں نے کبھی بات نہیں کی. نہیں، آپ نے بات نہیں کی، باقیوں نے بات کی. اب ان کا دیکھیں نا، ان کا کام اپنی منسٹریوں پہ کام کرنے کا تھا، اپنے حلقوں میں کام کرنے کا تھا، اپنے ضلعوں میں پارٹیاں بنانے کا تھا. اس کے بجائے وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، اسی پہ وہ خوش ہیں تو چلتے رہنے دیں. لیکن ایسے آپ الیکشن میں کیسے اتر سکتے ہیں؟ الحمدللہ جائیں گے جی. 2020 سے 15 سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہمارے خلاف گئے تھے. ان کی جماعت سے رکنیت معطل کی گئی تھی. یہی افراد تھے. اس میں میر صاحب بھی شامل تھے اس وقت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں اس وقت جو ہے ہمارا سابقہ صدر بھی شامل تھا. 2011 میں 2012 میں ہمارے بہت سینئر ساتھیوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، تو بہت اختلافی باتیں کی. تو آپ ایک پیج پہ آئیں گے یا وہ الگ الیکشن میں اتریں گے؟ کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کے ایجنڈے کے تحت مسلم لیگ نون کے 10 ضلع، 3 ڈویژنل تنظیمیں، خواتین ونگ، وکلا ونگ، لائرز ونگ سے لے کے لیبر ونگ تک ہماری تنظیمیں پورے جی بی کے اندر موجود ہیں. ہم ان میں سے کسی کا اختلاف رائے، میں نے ابھی بھی گانچے کے ہمارے کچھ دوستوں نے استعفیٰ دے دیا تھا صدر اور جنرل سیکرٹری سے، یہ دانش سکول گانچے میں کیوں نہیں بنا؟ انہوں نے مجھ سے پروٹیسٹ دیا تھا. آج میں نے ان کے ساتھ ان کی بات سنی ہے، تلک شیریں ساری. انہوں نے اپنے استعفیٰ واپس لے لیا. کسی پہ ساتھ کسی ایشو پہ بات کی جائے گی نا. بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ حفیظ الرحمان کو صدر ہی نہیں مانتے، تو جا کے نواز شریف صاحب کو کون؟ نواز شریف نے بنایا نا. قائد نے مجھے ذمہ داری دی ہے تو میں ذمہ داری نبھا رہا ہوں. جو اگر اس کے بنائے ہوئے ذمہ دار کو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے جماعت کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اب میں اس پہ مزید کوئی بات نہیں کروں گا. ہم نے 2012-13 میں بھی اس طرح کے ایک گروہ نے باضابطہ جماعت کو کسی اور جماعت کے اشارے پہ الیکشن سے پہلے خراب کرنے کی کوشش کی. اس کا حل ہم نے اس وقت نکالا، الیکشن میں 2/3 میجورٹی لے لی. اس دفعہ بھی اگر ایسے کچھ دوستوں کو شوق ہے، وہ آگے الیکشن میں جو پارلیمانی بورڈ بنے گا وہ ٹکٹوں کی درخواست دیں گے. پارلیمانی بورڈ کے سامنے ان کی سی وی آئے گی، انہوں نے کیا کیا ہے وہاں فیصلہ ہوگا کہ اچھے اور برے کا. فی الحال چلتا رہنے دو، کوئی بات نہیں. اختلاف ہے، جمہوریت ہے، حسن ہے، اور کوئی گالیاں والیاں نہیں دیں ہم ایک دوسرے کو. اختلاف ہے چلتا رہتا ہے. ودن پارٹی بھی ہونا چاہیے، ودن جماعتوں میں بھی ہونا چاہیے، لیکن گالم گلوچ والی بات نہیں ہونی چاہیے. اختلاف رائے حسن ہے. شاید ان کے اس اختلاف سے میں کچھ چیزیں اپنی کریکشن کر سکوں، اور مجھے بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور جماعت جب تک نواز شریف کا آپ کی قیادت میں متحد ہے گلگت بلتستان میں، کوئی نواز شریف کا ساتھ وفادار ساتھی اس طرح کا اختلاف ہو تو جماعت کے اندر کرتا ہے، جماعت کے باہر نہیں کرتا. الیکشن سے ویسے اب الیکشن بہت قریب بھی ہیں، حلقہ 2 سے آپ انڈیویجولی آپ ہی کی بات کریں تو بہت مشکل بھی، آپ کی کنسٹیچوئنسی کافی سخت قسم کی ہے. تو خوف اور ڈر بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پارٹی کہیں اور سے جیتے اور میں خود ہار جاؤں، تو تھوڑا سا خوف ڈر ہے آپ کو؟ دیکھیں، الیکشن میں خوف ڈر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو الیکشن کو موت اور زندگی کا مسئلہ بناتے ہیں اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں. میرے والد صاحب کی طرف سے ہمیں اکثر سختی سے ہدایت تھی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، کہ 2 کام نہیں کرنے ہیں بلکہ 3 کام کہے تھے. ہم آج تک اس اصول پہ کاربند ہیں. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ الیکشن میں خریدنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، کبھی پیسے دے کے ووٹ نہیں لینا. نمبر 2 انہوں نے کہا تھا کسی پہ دعویٰ نہ کریں. نمبر 3 یہ کہا تھا بینکوں سے قرضے لے کے سیاست مت کرو. تو اس اصول پہ الحمدللہ ہم قائم و دائم ہیں. ہمارے الیکشن جو ہے وہ لوگ لڑتے ہیں، ہماری کمیونٹیز کی سپورٹ ہوتی ہے. اگر ہماری لیول پلین فیلڈ ملتا ہے، دیکھیں مشرف کے زمانے میں 3 الیکشن ہوئے تو ہم نے جیتے. میں آپ کو گنتی کر کے بتاتا ہوں. 12 اکتوبر 99 ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی، نواز شریف کی کو ہوا، مارشاء اللہ لگا. 5 نومبر کو الیکشن ہوتا ہے، شہید سیف الرحمان جیت جاتے. اس کے بعد 2003 میں ضمنی الیکشن تھا، مشرف پیک پہ تھا، عروج پہ تھا. میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ 2/3 میجورٹی سے اپنے حلقے کی سیٹ الحمدللہ میں نے جیتی نواز شریف صاحب کو، اور اس وقت ہم نے تحفے پہ دی نون لیگ کے ٹکٹ پہ.
2004 میں ہماری پوری جماعت فارغ کر کے قاف لیگ بنا دی گئی، ہم نے جماعت نہیں چھوڑی، الحمدللہ ہم پھر بھی جیتے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو الیکشن میں لیول پلین فیلڈ ملنا چاہیے سب کو۔ آج پچھلی الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا آپ دیکھ لیں، جو ہمارے جو پٹیشن تھی جو ہمارے وکلا نے کی تھی، ہماری بھی تھی، اس پٹیشن میں 99% ججمنٹ جو تھی آپ پڑھ لیں کہ یہ الیکشن رک ہے، یہ الیکشن 2 نمبر ہے۔ اور اس کے بعد کمال کا فیصلہ یہ تھا کہ جناب چونکہ کچھ ٹینیور اس نے گزارا ہے، کچھ یہ گزار لے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے الیکشن میں خاص طور ڈس کا الیکشن بڑا مشہور ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک ووٹ کی بھی ارریگولرٹی ہوئی ہے تو ری الیکشن ہوگا۔ 99% الیکشن جا رہا تھا ری الیکشن کی طرف، اس کو کس نے روکا، کیوں روکا، کس وجہ سے روکا؟ آج میرے حلقے میں ایک صاحب کو رکھا گیا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین، جس نے زندگی میں 1 روپے کی انویسٹمنٹ کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے، نہ 1 روپے کی انویسٹمنٹ لا سکے ہیں، نہ انویسٹمنٹ کوئی کانفرنس کروائی جا چکی۔ 6 لاکھ 7 لاکھ تنخواہ، گاڑیاں، دفتر، چونکہ وہ کورٹ سے فارغ ہو چکا ہے، جعل سازی ثابت ہو چکی ہے۔ ایک صاحب کو حلقے کا ممبر جیسے تیسے بھی کورٹ کے ذریعے سے، ٹھیکے بھی کورٹ سے، ممبری بھی کورٹ سے۔ تو اب وہ دونوں حضرات تو اس وقت باقاعدہ گورنمنٹ کے جو ہے وہ پرکس اینڈ پریولیج انجوائے کر رہے ہیں۔ مجھے الحمدللہ کسی قسم کے ایکس چیف منسٹر ہوتے ہوئے میں کسی قسم کے پرکس اینڈ پریولیج میں نہیں رکھتا۔ لوگ کارکردگی مانگتے ہیں۔ آپ، میرا شہر ہے گلگت کا جو کیپٹل ہے صوبے کا، میرا سوال ہے کہ گلگت بلتستان کے جو پلاننگ مینول ہے اس کے حساب سے 100 روپے وفاق دیتا ہے ڈیولپمنٹ میں سے، اس میں سے 40 روپے پروونشل گورنمنٹ اپنی مرضی سے خرچ کرے گی، 60 روپے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز آبادی وائز تقسیم ہو گیا۔ گلگت بلتستان کی اے ڈی پی، میرا چیلنج ہے کھول کے دکھا لیں۔ گلگت کاغذی منصوبے ہیں پورے صوبے میں، چلو میرے شہر میں کوئی کاغذی منصوبہ بھی دکھا دیں کہ آپ کی 3.5 لاکھ پاپولیشن ہے حلقہ 2 کی اور گلگت سٹی کی، اس 3.5 لاکھ پاپولیشن کے لیے سال میں 15 ارب روپے سالانہ بجٹ ہے، 20 ارب ہے، تو اس میں سے اگر آپ اس کی آبادی وائز بھی نکال لیں تو اس وقت 22 ارب روپے گلگت بلتستان میں 20 سے لے کے اب تک شہر میں لگنے چاہیے۔ 22 روپے نہیں لگے اس شہر میں، اس شہر سے یہ لوگ ووٹ لے سکتے ہیں آگے۔ اور اس کے بعد کمال کی بات ہے، ابھی جو انہوں نے ایک بلنڈر مارا کہ یہ جو ممبروں کی گورنمنٹ ہے انہوں نے مل کے، چونکہ یہ ٹوٹلی ان کا مائنڈ، پالیسی، کیبنٹ کے ڈیسیجن کیا آتے ہیں، یہ ممبر کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ 30 لاکھ روپے تک کی سکیمیں، یعنی وداؤٹ ٹینڈر پروجیکٹ لیڈر کے تھرو حلقے کے ممبر کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ مثال میرے حلقے میں کیا ہوتا ہے کہ 7 کروڑ کا منصوبہ پلاننگ سے اپروو ہوتا ہے، نیچے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس آ کے اس کو بائیفرکیٹ کس طرح کیا جاتا ہے، 99,90,000 کشروٹ، 99,90,000 یادگار، 99,90,000 جو ہے وہ ذوالفقار آباد، 99,90,000 اس طرح بانٹے گئے تھے۔ یہ کتنا پیسہ آج یہ کہہ رہے ہیں نا ڈیزل جنریٹر کے لیے پیسے نہیں، وفاق سے ہم نے لے کے دیے ہیں۔ 8.5 ارب روپیہ لوکل گورنمنٹ میں ڈالا انہوں نے، اور الحمدللہ میں اور میرے ساتھیوں نے کورٹ سے اس ایکٹ کو سسپینڈ کروایا، ہم نے ہائی کورٹ سے۔ یہی کوشش مہدی شاہ صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی کہ لوکل گورنمنٹ کو بندر بانٹ کرنے کی، اس وقت بھی مسلم لیگ نون نے سٹے لیا کورٹ سے۔ آج بھی انہوں نے جو پورا منصوبہ بنایا تھا 6 ارب روپے اگلے الیکشن میں اپنی جو ہے وہ کانسٹیٹوئنسیز میں بانٹنے کے لیے، وہ اسمبلی سے پاس شدہ جو ایکٹ تھا اس کو الحمدللہ ہماری لائرس ونگ نے، ہمارے وکلا نے کورٹ میں جا کے چیلنج کیا، اس کو سسپینڈ کروایا۔ یہ جب بھی آپ کی کوئی بھی حکومت آ جاتی ہے، پچھلی آپ کی حکومت تھی، میڈیا ہمیشہ اپوزیشن کو بہت اچھا لگتا ہے، اپوزیشن ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ میڈیا پہ سپیس دو، آواز بنے، اور میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن ایک اچھا رول جو عوام کی خدمت کے لیے ہے، عوام کی آواز وہ بنے۔ لیکن گلگت بلتستان کے اندر کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن کا بل آپ لوگوں نے پاس نہیں کیا، اب پیکا کا ایک اور قانون آ کے بہت مشکل سے آ گیا ہے۔ تو آپ جو حکومت میں تھے آپ نے کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن کا کوئی دیتے؟ پچھلے دنوں ہمارے گلگت کے کافی سینئر صحافی گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر کتنے سیشنز ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا نکالنا چاہ رہے تھے، اور کتنے سیشنز کے اندر کون سے ریزولوشن پیش ہوئے، کون سے پاس ہوئے، کون سے پاس نہیں، اس کا ڈیٹا۔ یہ بہت بیسک سا ڈیٹا ہے جو کہ پبلک ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو خود کرنا چاہیے۔
اب اس کے لیے بھی رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں ہے اور وہ دے نہیں رہے ہیں. تو گورنمنٹ جب بھی آتی ہیں, آپ خود گورنمنٹ میں رہے تو کیا مسئلہ ہے, آپ لوگ میڈیا کے لیے میڈیا دوست پالیسی بنانے کے بدلے میں اس کو مزید ٹائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کیا مسئلہ میں ہے؟ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیک نیوز ہے نا, اس کے خاتمے کا سب سے بیسٹ علاج یہی ہے کہ آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کو ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا, ہم مانتے ہیں ہم نے بہت سی لیجسلیشنز کی, اس کی طرف ہم جا رہے تھے, کافی سارا کام تھا. کورونا کی وجہ سے آپ کو یاد ہونا چاہیے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے صرف 3 سال فنکشنل ورکنگ کی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. سال خاقان عباسی صاحب کا وہ 2018 کا آرڈر کی ڈیولوشن میں ہمارا سارا گزر گیا. 2019 ہمارا کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی اسمبلی کا سیشن نہیں ہو سکا. یہ ٹیبل ہوا بل ہے, یہ ٹیبل ہوا بل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج رائٹ ٹو انفارمیشن کو جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور لوگوں کو ایکسیس نہیں دیں گے, تب تک فیک نیوز کا دروازہ نہیں روکا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں اگر ہماری جماعت کو جب بھی موقع ملا, ہم پہلی فرصت میں صحافیوں کے اس گلے کو اس لیے دور کریں گے, اس لیے کہ نہیں ان کی ڈیمانڈ ہے, اس لیے کہ حق ہے پبلک کو کہ اس کو صحیح انفارمیشن ملنی چاہیے. نہیں تو آپ کی وفاقی جو حکومت ہے, جو آپ کے بڑے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, انہوں نے تو پیکا لے کے, اور پیکا کے اندر تو بڑی اسٹرکٹ قسم کی میڈیا میں جو پاکستان کا PFUJ ہے, پریس کلبز ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے فیڈرل یونینز ہیں, وہ سب مل کے تبھی پروٹیسٹ کریں, اور اس کے اندر اتنا ریسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ کو خبر دے نہیں سکتے ہیں. اب فیک نیوز چلانے کے آڑ میں, ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے آڑ میں آپ نے جو ٹرو ایک انڈیپینڈنٹ جرنلزم تھی اس کا تو گلا گھوڑ دیا. تو یہ کیسے پھر آپ کہہ سکتے تھی وہاں پہ پارٹی؟ میں نے کل ایک سینئر جرنلسٹ سے پوچھا کہ آپ نے یہ بل پورا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا پڑھ لیں, اس کی شک وائز آ جائیں, ہمیں بھی کنونس کریں. کون سی شک ایسی ہے جو ایک پروفیشنل جرنلسٹ کو اس کے کام سے روکتی ہے؟ آپ صحافی بھی یہ کہتے ہیں جی فیک نیوز نہیں ہونے چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے, اور آپ کے پرائم منسٹر جو ملک کا سابقہ قوانین کے تحت عمران خان نے الزام لگایا شہباز شریف صاحب پہ جب وہ چیف منسٹر تھا کہ اس نے چائنیز سے 10 ارب روپے کی پیشکش کروائی ہے مجھے. آپ چپ ہو جائیں. شہباز شریف صاحب نے لاہور کے سیشن کورٹ میں ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا کہ عمران خان کے خلاف. آج 8واں سال ہے, سیشن کورٹ میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ کس طریقے سے اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ کے کوئی مائک لے کے شروع ہو جائے کہ جناب فلاں شخصیت جو ہے وہ کرپٹ ہے, چور ہے, بددیانت ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ کسی ایئرپورٹ میں گزر رہا تھا, وہاں PTI کے ایک بندے نے کہا کہ چور آ گئے, نواز شریف چور, فلاں چور. تو میں نے کہا جدھر آؤ, اسلام آباد ایئرپورٹ کی بات ہے, یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا جی آپ ہاتھ اٹھائیں, دونوں ہاتھ اٹھائیں, میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں, دعا پڑھیں. آپ نے چوری کی ہے تو اللہ آپ کو غرق کرے, میں نے چوری کی ہے تو اللہ مجھے غرق کرے. کریں, ہاتھ اٹھائیں. عمران خان نے چوری کی ہے تو اللہ اس کو تباہ کرے, میرے لیڈر نے کیا اس کو غرق کرے. وہ بھاگ گیا ادھر سے. لیکن فیکٹ نہیں ہے نا, نہیں, کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہے. دیکھیں جس مصیبت سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے, جس میڈیا کے جو ڈس انفارمیشن سے گزر رہا ہے, وہ ایک اپنا پیدا کردہ بھی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس غلط اور صحیح کی تصحیح 302 کا جو آپ کا جو مقدمہ ہے, کتنے بے گناہ لوگ اس میں رگڑے میں آتے ہیں. آپ اس ڈر سے کہ کوئی بے گناہ رگڑے میں آئے گا قانون سازی روک دیں گے. آپ کی دیکھیں, میں آپ کو دنیا میں پاکستان میں کسی بھی کورٹ نے آج تک حد کی عزت کا کوئی فیصلہ دیا کسی کے خلاف ڈیفیمیشن کا؟ دیکھیں میرا سوال ٹوٹل یہ ہے کہ آپ جب خان صاحب اس میں امینڈ کرتے پیکا کے اندر تو نون لیگ ہی تھی, جب اپوزیشن میں انہوں نے کہا بالکل غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر بیٹھ کے اب چونکہ حکومت میں ہے تو اب آپ کل کو دوبارہ اپوزیشن میں آپ پھر اسی پہ روکیں گے. جب اسی پہ آپ اندر جائیں گے, قانون بالکل بننا چاہیے, ڈس انفارمیشن کا, مس انفارمیشن کا, ڈیفیمیشن کا پورا ہونا چاہیے, لیکن اس کی ایکسپلوئٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اس پیکا لاء کے اندر اس کی خطرناک قسم کی ایکسپلوئٹیشن ہے, جس کی وجہ سے ہر صحافی, ہر میڈیا آؤٹلیٹ پریشان بھی ہے, اور میرے خیال سے عوام جو بیسکلی جو پبلک کی ریپرزنٹیشن ہونی ہے میڈیا کے تھرو, وہ سارے بڑے ولنریبل ایک سچویشن میں بیٹھے ہیں, جس کے اندر ایون پیکا جو پنجاب میں پاس ہوتا ہے, بالکل ہم نے اس کو غور سے پڑھا. ہم نے یہاں پہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور باقیوں کے ساتھ ایک شک کو ہم نے دیکھا, اور ریسنٹ جو پیکا ہوا تو اس کو بھی ہم نے ڈیبنک کر کے ایک دیکھا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے کر رہی ہے, بٹ اگر یہی گورنمنٹ کل کو اپوزیشن میں گئی تو انہی پوائنٹس پہ, انہی شکس پہ سب سے پہلے انہی نے پھنسنا ہے. پھر وہ کہیں گے کہ نہیں یار ہمارے ساتھ یہ کیا ہوگا. تو یہ
سیاستدان کو جب پاور ملتا تو ذرا غلط یوز نہیں کرتے اس طرح جیسے پیکا جیسا قوانین بنا کے؟ دیکھیں ابھی اس قانون میں کوئی 100% کوئی حرف آخر تو نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآن و سنت ہو. میرے خیال میں کوشش یہ ہونی چاہیے، میری کل بھی کچھ سینئر جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی، ہماری اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ جتنی بھی آپ کی پریس کلبس ہیں، میڈیا اونرز ہیں، یا جتنے بھی میڈیا ورکرز ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، ان کی جو بھی تحفظات ہیں وہ دور کروا لیں بیٹھ کے. لا بنانا ضروری ہے، چونکہ اب وہ پرانا والا پرنٹڈ اخبار میں آپ کا ایک نظام ہوتا تھا کہ اخبار پرنٹ ہونے سے پہلے ایڈیٹر جو ہے اس کو دیکھتا تھا اور اس کے بعد اس اخبار کے چھپنے کی رسپانسبلٹی بھی لیتا تھا. اب آپ کے جس کے بھی ہاتھ میں جو ہے موبائل آیا ہوا ہے وہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے اور اس کی کوئی ریٹنگ بھی نہیں ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کہاں سے اپروڈ ہے، کوئی جرنلسٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس سارے پیکا ایکٹ کے حوالے سے جو جرنلسٹ طبقے کے خدشات ہیں دور ہونے چاہیے. الٹیمیٹلی بیٹھ کے ہی دور ہوں گے نا. تو میں نے کوئی 3-4 دن پہلے اس سے پوچھا تھا طارق صاحب سے گزارش کی تھی کہ میں نے میسیج بھی کیا تھا کہ یہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں. کل پارلیمانی جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کا اجلاس بلایا تھا. انہوں نے ذمہ داری لی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، قومی اسمبلی کے جو پارلیمانی چیئرمین ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ میں جرنلسٹ کو بھی بلاؤں گی کمیٹی نے اور میڈیا کے نمائندوں کو ہم بٹھائیں گے. اور اس دوران اس ایکٹ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے یا صحافیوں کو اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھانے میں مشکلات پیش آئیں گی، تو اس کو دور کرنا چاہیے. یہ کوئی قوانین بنتے ہیں امینڈمنٹ کے لیے ہی بنتے ہیں. آج دیکھیں نا، یورپ میں جو ہم جن کو کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کوئی بھی بندہ وہاں پہ کیمرہ کھول کے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ مجھے اگلے دن جو ہے وہ کورٹ میں پیش ہونا ہے. ہمارے لوگ جب برطانیہ میں ہوتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اسلام آباد میں آتے ہیں تو ہم غلط بیانی شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یقیناً یہ لا پرفیکٹ نہیں ہوگا، اس کی بہتری ہونی چاہیے. ہم بھی آواز اٹھائیں گے آپ کے ساتھ. دوسرے جو گلگت بلتستان ہے، وہاں کے لوگ آلریڈی ڈپرائیوڈ فیل کر رہے ہیں، لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں. وہاں پہ میڈیا بڑا کمزور میڈیا ہے، وہاں پہ بڑی مشکل سے بیچارے لوگ جرنلزم کرتے ہیں. سب کے لیے چیلنجز ہیں، کانسٹینٹ سے فائنینشیل مسئلے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں. تو بیسک جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، میرے خیال سے آپ کی گورنمنٹ کی ویکنیسز کے اندر مین ویکنیس یہ کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا بل جو بھی وجوہات کی وجہ سے نہیں کر سکے تو پہلے ہونا چاہیے تھا. اور ابھی بھی آپ لوگوں کی پرائرٹی ہونی چاہیے، کوئی بھی حکومت آئے، جب بھی آپ کی پارٹی کو موقع ملے، باقیوں کے بھی، کہ رائٹ ٹو انفارمیشن بیسکلی اس کو اویل کریں. سیکنڈلی، اس طرح کا ایک اور لا ہے اینٹی ورک پلیس ہیراسمنٹ کا. تو کہیں پہ ورک پلیس میں خواتین کو ہیراس کیا جاتا ہے، آن بیسٹ پرسن کا ایک سیٹ اپ بنا، بہت پہلے بل پاس ہوا لیکن انڈر دی کارپیٹ رہا ہے. تو میرے خیال سے کچھ قوانین جو بیسک ہیومن رائٹس کے ہیں ان پہ بھی فنکشن ہونا، کام کرنا ضروری ہے. اور اس پہ ایکٹیولی بیسکلی کچھ خواتین کی اگر بات کریں، صحافیوں کی بات کریں، اسی طرح بہت سارے لاز ہیں، کچھ کی بننے کی نیڈ ہے اور کچھ بننے کے بعد وہ کارپیٹ کے نیچے امپلیمنٹ کرنے کی نیڈ ہے. میرے خیال سے آپ کی پارٹی کو ان کو ڈیلیبریٹلی کوئی سیکشن ایسا ہونا چاہیے جو بیٹھ کے اس پہ کام کریں. یہ جو مخلوط حکومت ہے، اس دوران بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے مل کے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے جو بل ہے وہ اس لیے پاس ہونا چاہیے. ایک تو ہمارا نظام ایسا ہے نا کہ اس وقت تک جی بی کا تو ٹوٹلی نظام جو ہے مینول چل رہا ہے. جب مینول نظام چلتا ہے تو اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. جب گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ گڑبڑ کی خبر باہر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں پورا زور یہ دینا چاہیے کہ جی بی کا جتنا بھی سرکاری نظام ہے وہ آٹومیشن پہ چلا جائے. جب آٹومیشن پہ چلا جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کو انفارمیشن دینے میں بھی آسانی ہوگی اور گورننس میں شفافیت بھی آئے گی. میں اپنے جو منسٹر صاحب ہیں اس وقت، لا منسٹر ہیں، اور غلام محمد صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا، کل مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے میں بات کروں گا کہ کوشش کریں کہ یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا سافٹ سا بل فی الحال لے کے آئے، ونڈو کھولیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے سرکار کے اندر. ہاں، آپ اس بل کے